الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوه وقال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى صدق الله العلي العظيم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہے کمی تو سب کچھ نامکمل ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. الہی تیرے سادہ لو بندے کدھر جائیں. الہی تیرے سادہ لو بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے درویشی بھی عیاری. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش. میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. آج کا یہ اجلاس جو 21ویں صدی کے ایک نازک موڑ پر ہو رہا ہے, اس کی بڑی شور شرابہ ہو رہا ہے. اس پنکھے کا اسے تو بند کر دو. میدان محشر میں کہاں ہوگا پنکھا؟ تھوڑی دیر تو برداشت کر لو. ہوا کھانا اتنا ضروری نہیں ہے, دینی گفتگو سننا ضروری ہے. اب تو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا ٹوائلٹ بھی ایئر کنڈیشن بن جائے. ایک سیکنڈ کو بھی اسے ذرا سی تکلیف نہ جھیلنی پڑے. اور ایک تمہارے وہ بزرگ تھے
شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دلی کی جامع مسجد کے گرم پتھر پر 1.5 گھنٹہ پیدل چلتے تھے. گرم پتھر پر 1.5 گھنٹہ ننگے پیر تم اور میں چل کر دکھائیں. کسی نے پوچھا پاگل ہو گئے؟ کیا ضرورت ہے، کیوں چلتے ہو ننگے پیر؟ کہا اس لیے چلتا ہوں کہ کل کفر و اسلام کا اگر مار کا ہوا اور پتھریلی زمین پر مجھے چلنا پڑ گیا، وادیوں پتھروں کی وادیوں سے مجھے گزرنا پڑا، پیر نرم ہوئے تو میں آبلے کہاں برداشت کر پاؤں گا. اس لیے آج ہی سے پریکٹس کر رہا ہوں. اس دور میں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے، جو شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں، دلی کی جمنا میں غوطہ لگاتے اور آگرے میں جا کر کے نکلتے. تیرنا سیکھا کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تیرنا بھی ہے. آپ جب اپنی والدہ کے ساتھ سرکار مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں کسی تالاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرنا سیکھا. لہذا شاہ اسماعیل شہید نے دلی کی جمنا میں تیرنا سیکھا، تلوار چلانا سیکھی، گتکا چلانا سیکھا، اور پھر جو دل کی آرزو تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور 1831 میں بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر راجہ رنجیت سنگھ کی فوج سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا، اور جام شہادت نوش فرما کر ابد الاباد کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پالی. یہ ان کے جذبے تھے، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیروں میں بھی مہندیاں لگا دی جائیں تاکہ کمرے سے باہر نہ نکلیں. یہ ہے فرق ان میں اور ہم میں. یہ ہے ان کی آرزو اور ہماری آرزو. جن صحابہ کا ہم نام لیتے ہیں بے شک ان کا ایک ایک عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے. یہاں دھولکا والے سفر کر کے آئے ہیں، یہاں ورمگام سے لوگ آئے ہیں. میں نے دھولکا میں پرسوں تقریر میں کہا تھا کہ سلمہ بن اکوا اس صحابی کا نام ہے جو اتنی تیز دوڑا کرتے تھے کہ گھڑ سوار ان کو پکڑ نہیں سکتا تھا. وہ گھڑ سوار کے ہاتھ میں ہاتھ مار کر دوڑ لگاتے اور اتنی تیز دوڑتے کہ گھڑ سوار سلمہ بن اکوا کو پکڑ نہیں سکتا. تبھی تو وہ عرب کے صحرا نشین کسرا کی شکار گاہ میں شکار کھیلنے جایا کرتے تھے. ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے، وہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کی شان مفسرین نے اس الفاظ میں بیان فرمائی ہے: ہم رہبان اللیل وفرسان النہار. آج تو معاف فرمائیے گا، حیدرآباد میں ایک صاحب آئے، ان کو خطاب کے لیے بلایا گیا تھا. وہاں کے ساتھیوں نے مجھے بتایا کہ جب صحابہ کی شان بیان کی تو رہبان اللیل پہ چھوڑ دیا، فرسان النہار نہیں کہا. دل میں خوف کا عالم یہ ہے کہ ہم صحابہ کی شان بیان کرتے ہوئے آج مسجد کی چہار دیواری میں گھبرا رہے ہیں. رہبان اللیل کا مطلب یہ ہے کہ رات کو تہجد پڑھنے والے، قیام کرنے والے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانے والے، وہ رات کے راہب تھے. رہب کے معنی آتے ہیں ڈر جانے کے، رہب کے معنی خوف کے آتے ہیں. وہ جب مصلی پر کھڑے ہوتے تو رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتے ہوئے ان کی رات گزرتی. کبھی مصلی بھیگ جاتا تو کبھی دامن تر ہو جاتا تو کبھی آستین گیلی ہو جاتی. یعنی وہ نماز تہجد میں اٹھ جاتے تھے، لیکن نماز فجر کے بعد وہ سونے والے نہ تھے. نماز فجر
فجر کے بعد اپنے استول سے گھوڑا نکالتے، اپنی تلوار اپنی نیام میں رکھتے اور گھڑ سواری پر زین کستے ہوئے چھلانگ لگا کر گھوڑے پہ چڑھ جاتے. اور فرسان النہار، فرس گھوڑے کو کہتے ہیں، فرسان گھڑ سوار کو کہتے ہیں. وہ جب دن آتا تو پھر ان کا گھوڑا کبھی صحرا میں دوڑ رہا ہوتا اور کبھی ان کا گھوڑا پتھر کی وادیوں پر چنگاریاں اڑا رہا ہوتا. اور اللہ تبارک و تعالی عرش اعظم پر ان کے گھوڑے کے ٹاپوں کی قسمیں کھا رہا ہوتا، جو قرآن کی آیت بن گئی ہے. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا. یہ صبح کے وقت نکلتے ہیں تو مغیرات، اب یہ اپنے دشمن کو تباہ کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، یہ صفوں کے اندر گھس جایا کرتے ہیں. اور کبھی ان کا گھوڑا سمندر کے اندر تیر رہا ہوتا تھا، جسے علامہ اقبال نے کہا ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیغ چیز ہے کیا، توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ چار دانگے عالم میں اسلام کا ڈنکا یوں ہی نہیں بج گیا. اگر وہ مدینہ کی چہار دیواری میں بیٹھ کے رہ جاتے، اگر وہ سفر ایران کا نہ کرتے، اگر وہ روم کی طرف اپنے قافلوں کو رواں دواں نہ کرتے، اگر وہ افریقہ کی طرف عقبہ بن نافع کی قیادت میں نہ جاتے، اگر وہ طارق بن زیاد کی عمارت میں اسپین کی طرف نہ جاتے، اگر وہ محمد بن قاسم کی شکل میں سندھ کی سرزمین پر نہ آتے، اگر وہ محمود غزنوی بن کر سومناتھ کو فتح نہ کرتے، اگر وہ احمد شاہ ابدالی بن کر پانی پت کے میدان میں مقابلہ آرا نہ ہوتے، تو آج میں اور آپ گھنٹیاں بجا رہے ہوتے، گلے میں زنار ہوتے، ماتھے پر تسکا ہوتا اور صبح کو ناریل توڑ رہے ہوتے. کیا ہم اپنے ان محسنوں کو بھول جائیں؟ کیا ہم اسلام کی روشن تاریخ کو سنہرا بنانے والے کو بھول جائیں، جن کی قربانیوں کی بدولت ہمیں ایمان ملا، جن کی قربانیوں کی بدولت ہمیں اسلام ملا، جن کے جذبوں کی بدولت ہماری پیشانیوں پر لا الہ الا اللہ لکھا گیا، جن کی قربانیوں کی بدولت ہمارے سینے میں ایمان کا چراغ جلا، جن کی قربانیوں کی بدولت ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانا، ہم ان کا ذکر کریں گے. رب کعبہ کی قسم ہم انہیں نہیں بھولیں گے. دنیا کی باطل قومیں اگر اپنے پوروجوں کو یاد رکھتی ہیں، اگر اپنے پرکھوں کو یاد رکھتی ہیں، تو ہم اپنے صحابہ کی قربانیوں کو امت کے سامنے اجاگر کریں گے. اس امت کے ہیرو وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو فتح کر کے امن و سکون کا پیغام دیا تھا. دنیا پھر ان کو یاد کر رہی ہے، دنیا پھر ان کے اولادوں سے مطالبہ کر رہی ہے. آج پھر ظلم و ستم کا دور ہے. تم کہاں ہو؟ کون ہے جو ظالموں کے ہاتھ سے تلوار چھینے اور مظلوموں کے آنسوؤں کو اپنے آنچل سے پہنچے؟ میرے دوستو اور عزیزو، ہمیں پھر سے جفا کشی کا سبق سیکھنا ہوگا، آرام طلبی کی زندگی چھوڑنا ہوگی. نہ لے چل خانقاہوں کی طرف شیخ حرم مجھ کو، مجاہد کا تو مستقبل ہے میدانوں سے وابستہ. ہمیں پھر دوبارہ اپنی فتح کے پرچم لہرانے ہوں گے. ہمیں پھر سے سورہ فتح کو پڑھنا ہوگا. ہمیں پھر سے اس امت کو بتانا ہوگا کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سورت کا نام ہے، اس سورت کا ایک نام سورہ محمد بھی ہے، اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ محمد کا دوسرا نام کیا ہے؟
کوئی بتا سکتا ہے؟ کیوں خاموش کیوں ہیں؟ اب جا کے پوچھنا اپنے امام صاحب سے، مجھے سورہ محمد کا دوسرا نام بتاؤ۔ کیا ہے سورہ محمد کا دوسرا نام؟ بتایا نہیں گیا آپ کو، بتایا نہیں گیا، اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے۔ ورنہ میں ابھی پوچھوں کہ وضو میں کتنے فرض ہیں تو آپ بتا دیں گے مولانا صاحب مذاق اڑا رہے ہو ہمارا، ارے 4 فرض ہے نہیں وضو میں، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ غسل میں کتنے فرض ہیں میں آپ سے پوچھوں تو آپ ہنسیں گے، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ 3 فرض ہیں غسل میں، منہ بھر کے کلی کرنا، ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھانا اور پورے بدن پہ پانی بہانا، یہ کوئی بات ہے پوچھنے کی؟ اتنی چھوٹی سی بات پوچھ رہے ہو۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں، علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، سورہ محمد کا نام جو اللہ نے اپنے نبی کے نام سے سورت اتاری ہے، اس سورت کا نام سورہ قتال ہے۔ اس سورت کا نام سورہ قتال ہے، لیکن اس سورت کا نام سورہ قتال ہوتے ہوئے محمد رسول اللہ کے رحمت دو عالم ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 27 مرتبہ اپنے ہاتھ میں اسلحہ اٹھا کر، سینے پر زرہ باندھ کر، جنگی ٹوپی سر پہ سجا کر، اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر میدانوں کی طرف نکلے، دشمنوں سے مقابلہ ہوا، کبھی معاملہ فتح پہ آیا، کبھی برابر سراور میں چھوٹا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست قربانیاں دینا پڑی، لیکن آپ کے رحمت دو عالم ہونے پر کوئی فرق نہیں آیا۔ رحمت العالمین آپ تھے، ہیں اور رہیں گے، کوئی فرق نہیں آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت امت کے سامنے بھی بیان فرمائیں، اس امت کے سامنے جو آپ کی امت ہے، حقیقت میں آپ کی غلام ہے، اور اس انسانیت کے سامنے بھی جس نے محمد رسول اللہ کا حقیقی چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ آج میرے نبی کی سیرت کوئی اور بیان کرتا ہے اور میں چپ لگا کر کے بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے جس آیت کا نام ہے آیت السیف۔ کون سی آیت ہے وہ؟ سیف کے معنی آتے ہیں الماری، المیرہ، یہ تو کہتے ہیں نا الماری کو سیف، لیکن اردو والی سیف نہیں ہے، یہ عربی کا سیف ہے۔ سیف اللہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے سیف اللہ، نام ہے ان کا خالد، باپ کا نام ہے ولید، دادا کا نام ہے مغیرہ، لیکن خالد بن ولید کو جو لقب ملا، یہ لقب کس نے دیا؟ یہ لقب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، یہ لقب فرشتوں نے انہیں دیا، یہ گولڈ میڈل انہیں عیسائیوں نے نہیں دیا، یہودیوں نے نہیں دیا، یہ لقب ملا دربار رسالت سے، یہ دربار رسالت کے پاس آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور خالد کا لقب کیا کہلایا؟ سیف اللہ، اور سیف اللہ کے معنی ہیں اللہ کی تلوار۔ اب آج آپ کا رہنما بڑی عجیب و غریب تشریح کرتا ہے۔ آج تو ہر ایک کو قرآن پہ تشریح کرنے کا حق ہے نا، جو چاہے کچھ کہہ دے۔ تو کیا خالد بن ولید کا نام سیف اللہ ہوا، اللہ کی تلوار؟ تو کیا وہ آتنکوادی ہو گئے؟ وہ دہشت گرد ہو گئے؟ کیا ان سے اسلام کی بدنامی ہو گئی؟ کیا ان سے قرآن نعوذ باللہ رسوا ہو گیا؟ کیا صحابہ کی جماعت پر حق پر بٹا لگ گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، ان کا نام سیف اللہ کے بجائے رحمت اللہ رکھ دیتے۔ خالد یہ نام تو اچھا نہیں لگ رہا، لفظ تلوار تیرے ساتھ جڑ گیا، میں بدل دیتا ہوں، اسے رحمت اللہ رکھ دیتا ہوں۔
سیف اللہ. تو جس طرح خالد بن ولید کا نام سیف اللہ ہے، اسی طرح قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے آیت السیف، جسے تلوار کی آیت کہا جاتا ہے، مگر وہ آپ کو معلوم نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو تو ایک ہی آیت پڑھ کر سنائی گئی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. بے شک یہ آیت ہے، لیکن جس طرح کسی مریض کا ڈاکٹر آپریشن کرے تو ڈاکٹر کو آپ ظالم و جلاد کہتے ہیں؟ نہیں کہتے نا، بلکہ 25,000 روپے اور انعام میں دے کے جاتے ہیں کہ حضرت والا آپ نے رسولی نکال دی. آپ کی بیوی کا پیٹ پھاڑ دے وہ، اور اس کے بعد اس میں ٹانکے لگا کر سیدھے آپ کا 28,000 روپے لے لیجئے، آپ نے میرے بچے کو ڈلیوری کر دی. ظالم کہہ رہے ہیں اسے؟ نہیں. کینسر ہوا کسی حصے میں، ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کٹے گا، آپ سائن کرتے ہیں کہ کاٹ دیجئے، آپ میرے محسن ہیں، انعام بھی دوں گا، آپ کو پیسے دوں گا، ہدیہ دوں گا. سیپٹک ہوا، جسم کا اعضا کاٹ دیا گیا. دنیا کا کوئی دھرم، کوئی دین، کوئی دانشمند اس ڈاکٹر کو جلاد نہیں کہتا، اس ڈاکٹر کو قاتل نہیں کہتا، اس ڈاکٹر کے خلاف 307 کا مقدمہ نہیں چلتا، اس کے خلاف 324 کی FIR نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے غلط پھوڑے کو جو پورے جسم میں کینسر بنا سکتا تھا یا پورے جسم کو خراب کر سکتا تھا اسے باہر نکالا ہے. لہذا وہ زہریلے پھوڑے جو دعوت کی زبان نہ سمجھیں، جو صلح کی زبان نہ سمجھیں، جو امن کا پیغام نہ سمجھیں، جو اسلام کی چوکھٹ پہ سر نہ جھکائیں اور تیر و تلوار لے کر الٹ کھڑے ہوں، اسلام کہتا ہے کہ ان کا آپریشن کر دو، جیسے محمد رسول اللہ نے بدر میں آپریشن کیا، جس طرح احد میں کیا گیا، جس طرح احزاب میں کیا گیا، جس طرح غزوہ خندق میں کیا گیا، اور جس طرح بنو قریظہ کا کیا گیا. تب بھی تم ڈاکٹر کہلاؤ گے اور پوری انسانیت تمہیں محسن اپنا مانے. ہم کہتے نہیں یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ پتہ نہیں کون سا اسلام لے کر آیا ہے، میڈ ان امریکہ ہے یا میڈ ان جاپان. اسلام وہ ہے ما جاء بہ الرسول، جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں آیت سیف کیا ہے. سن 9 ہجری میں جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر الحج بن کر گئے، سن 9 ہجری میں امیر الحج بن کر گئے، اللہ تعالیٰ نے سورہ برات اتار دی، جس کا نام سورہ توبہ بھی ہے. 2 نام ہیں اس کے بھی، سورہ توبہ، سورہ برات. اس سے پہلے ہے سورہ انفال. اب انفال کیا ہے؟ انفال کے معنی کیا ہے؟ آپ کہو گے نفل سے بنا انفال، مغرب کی 6 رکعتیں نفل، یہی تو ہے انفال. یہاں نفل کے معنی میں تو ہے، لیکن مفسرین سے پوچھو یہاں انفال سے متعلق کیا ہے؟ مال غنیمت. اور مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ قرآن بتائے گا، یہ نبی کی سیرت بتائے گی، یہ مفسرین کا قلم بتائے گا. یہ بتائیں گے ابن کثیر، یہ بتائیں گے ابن جریر، یہ بتائیں گے قرطبی، یہ بتائیں گے صحابہ، یہ بتائیں گے مولانا اشرف علی تھانوی بیان القرآن میں، یہ بتائیں گے مولانا مفتی محمد شفیع معرف القرآن میں، یہ بتائیں گے آپ کو عبد الماجد دریابادی تفسیر ماجدی میں. یہ پتہ چلے گا آپ کو جب آپ قرآن کی تفسیر پڑھیں گے، یہ آپ کو پتہ چلے گا جب آپ بیضاوی پڑھیں گے، جب آپ قرآن کی تفسیر پڑھیں گے. یہ بتائیں گے امام راضی، یہ بتائے گا آپ کو تفسیر کشاف میں زمخشری. آپ کہو گے یہ بتائے گا مجھے اسد الدین اویسی، کیونکہ رہبر تو آپ کا وہ ہے نا، وہ آپ کو بتائے گا.
کہ نفل کسے کہتے ہیں؟ یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ پہلا مال غنیمت آیا بدر میں، اونٹ 70 جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کے ہتھیار بھی ملے، جو قتل ہوئے تھے ان کے گھوڑے بھی ملے، جو قتل ہوئے تھے ان کی تلواریں ملی، ان کے نیزے ملے، ان کے برچھے ملے، اور جو گرفتار کیے گئے تھے ان کا مال ملا۔ میں نے کل ہی عرض کیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں ابو جہل کا اونٹ آیا، اور عبداللہ بن مسعود جو قرآن کا مفسر ہے، جو قرآن کی تفسیر کرنے والا ہے، جو قرآن کا عاشق ہے، جو قرآن کا قاری ہے، اس کی تلوار سے چونکہ ابو جہل قتل ہوا تھا، لہذا ابو جہل کی تلوار عبداللہ بن مسعود کے حصے میں آئی۔ یہ ہے مال غنیمت۔ اب وہ کہتا ہے کہ لوگوں میرے شہر میں آ کر کے ذرا فری ٹیوشن پڑھا دو۔ یہ ٹیوشن پڑھانا فری جہاد ہے۔ تو میں اس سے کہتا ہوں کہ تو میرے بیٹے کو آ کر کے ٹیوشن پڑھا دے، تو بھی تو بریسٹر ہے، آ جا دلی میں میرے بیٹے کو ٹیوشن پڑھا دے، مجھے پڑھا دے انگریزی، مجھے نہیں آتی انگریزی، جہاد کرا کے ہے تیار؟ کہتا ہے ٹیوشن پڑھانا یہ بھی جہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1450 برس پہلے بتا گئے ہیں کہ نماز یہ ہے، تو جو میرے آقا نے نماز بتائی ہے وہی نماز رہے گی، چاہے پاکستان میں کوئی ذکری فرقہ کتنا ہی کیوں نہ آگے بڑھ جائے اور یہ کہے کہ نماز وہ نہیں ہوتی جس میں سجدہ ہوتا ہے، نماز وہ نہیں ہوتی جس میں رکوع ہوتا ہے، بلکہ وہ فرقہ کہتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، لہذا الا اللہ اور اللہ کی صدا لگانا بھی نماز ہے۔ یہ فرقہ پاکستان میں ہے ذکریوں کا۔ کیا کہتا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، قرآن کہتا ہے نماز کرو، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، تو میں اللہ اللہ کہتا رہا ہوں، ذکر کے لیے نماز قائم ہوئی ہے لہذا نماز پڑھ لی میں نے۔ دیوبند کا ایک شاعر انور صابری کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی نماز نہیں پڑھی اس نے۔ دیوبند کے عالم دین کا انتقال ہوا، ان سے عقیدت رکھتا تھا، تو ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آیا، ویسے نماز نہیں پڑھی، نماز جنازہ پڑھنے آیا تو بغیر وضو کے ہی پڑھ لی، بغیر وضو کے ہی پڑھ لی۔ اب کسی نے پوچھا کہ جناب نماز تو بغیر وضو کے ہوتی نہیں، آپ نے نماز بغیر وضو کے پڑھ ڈالی؟ تو اس نے فی الجستہ ایک شعر کہا، نہ فکر تیمم نہ اہتمام وضو، نماز اہل وفا لا الہ الا ہو۔ اپنی نماز تو ہو گئی، یہ تو تم لوگ ہو جو اہتمام کرتے ہو وضو کا اور اہتمام کرتے ہو تیمم کا پانی نہ ملے، یہاں تو نماز اہل وفا لا الہ الا ہو۔ تو صحیح تھا، وہ ہو گئی اس کی نماز۔ آج ظلم ہو رہا ہے اسلامی شریعت کے ساتھ۔ کوئی یہ کہے کہ میاں روزے کے معنی کتب علیکم الصیام، روزے کے معنی تو رکنے کے ہیں، میں تو صبح سے رکا ہوا ہوں، دست آ گئے تھے، ڈاکٹر صاحب نے کھانے پینے کو منع کر دیا، روزہ ہے آج میرا، تو روزے دار ہو جائے گا یہ؟ میں تو صاحب اپنی بیوی سے بول نہیں رہا ہوں، صبح سے شام تک روزہ رکھا ہوا، میں نے بیوی سے نہیں بولا، آج جھگڑا ہو گیا تھا صبح، یہ روزہ کہلائے گا؟ جس طرح اسلام کا نظام صلاۃ ہے، نظام زکوٰۃ ہے، جس طرح اسلام کا نظام حج ہے، اس لیے حج کے معنی آتے ہیں ارادہ کرنے کے، تو خالی یہاں بیٹھے بیٹھے ارادہ کرنے سے حاجی ہو گئے صاحب آپ؟ یہ بیٹھا ہوا تشریح کر رہا ہے کہ نہیں یہ اسلام میں نہیں ہے۔ ارے اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے وہ اسلام ہے،
تو کیا ساری دنیا کا کوئی ظالم اور جلاد کتنا ہی بڑا طاقتور بادشاہ کیوں نہ آ جائے، وہ اسلام کے اس فریضے کو نہیں بدل سکتا۔ محمد رسول اللہ کہہ گئے ہیں الجہاد مادن منذ بعثنی، جہاد جاری رہے گا جب سے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، الی یوم القیامہ، قیامت تک جاری رہے گا۔ لا یبطلہ جور جائر، کسی ظالم کا ظلم اسے باطل قرار نہیں دے سکتا۔ ولا عدل عادل، اور اگر کوئی انصاف پسند بادشاہ آ جائے اور وہ یہ کہے کہ پوری دنیا میں امن ہو گیا ہے، اب جہاد کو میں ختم کرتا ہوں، تو وہ ختم نہیں کر سکتا ہے، نہ ظلم سے ختم ہوگا، نہ امن و امان سے ختم ہوگا، یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کو فرض کیا، بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ لوگ اس میں چوری کریں گے، اللہ جانتا تھا مکار اٹھ کھڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ملحدین کھڑے ہو جائیں گے، محرفین کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے جب روزے کی فرضیت کا مرحلہ آیا تو اللہ نے کہا کتب علیکم الصیام، اور جب جہاد کی فرضیت کا مرحلہ آیا تو اللہ نے کتب علیکم الجہاد نہیں کہا بلکہ کتب علیکم القتال کہا۔ تو قتال کے معنی ٹیوشن پڑھانا ہے نا، جھاڑو لگانا ہے سڑک پہ، سوچھ بھارت کا ابھیان چلانا، یہ بھی جہاد ہے۔ لوگ کہتے ہیں سوچھ بھارت کا ابھیان چلانا، یہ بھی تو جہاد ہے۔ ارے یہ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح روزہ وہ ہے جو میرے نبی نے بتایا، زکوٰۃ وہ ہے جو میرے نبی نے بتائی، حج وہ ہے جس کا طریقہ میرے نبی نے بتایا۔ آپ کی آمد سے پہلے بھی حج ہوتا تھا، لیکن اب حج وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے بتایا۔ آج سے پہلے بھی حج ہوتا تھا محمد رسول اللہ سے پہلے۔ سن 9 ہجری میں جب ابو بکر صدیق امیر الحج بنا کر بھیجے گئے، ابھی ایک مقام پر پہنچے ہیں۔ نوجوانوں، بزرگوں، میرے عزیزوں اور ساتھیوں، رسول اللہ کی سیرت پڑھ تو لو۔ 60-70 سالہ زندگی میں یہ کیوں آرزو نہیں کرتے کہ ایک کتاب نبی کی سیرت کی پڑھ لوں، میں خود اپنے آنکھوں سے پڑھ لوں؟ تم رسالے پڑھ ڈالتے ہو، روزانہ اخبار کی سرخیوں کو چاٹ جاتے ہو، تم اخبار اور ٹیلی ویژن کی خبروں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہو۔ کبھی سوچا کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ رسول اللہ کی سیرت کی کوئی کتاب پڑھ لوں؟ سن 9 ہجری میں ابوبکر صدیق روانہ کیے گئے، ابھی ایک مقام پر پہنچے ہیں کہ پیچھے سے حضرت علی آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے؟ کیا مجھے برطرف کر دیا رسول اللہ نے، آپ کو امیر حج بنایا ہے؟ کہا نہیں، مجھے کچھ اعلانات کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ امیر حج آپ ہیں، آپ کے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ برات اور سورہ توبہ کی آیتوں کو نازل فرمایا ہے۔ برات کے معنی ہے اب مشرکین سے اعلان برات کرو، جو معاہدے تھے وہ ختم، آئندہ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، معاہدے توڑ دیے گئے، صرف وہ معاہدے پورے کیے جائیں گے جو مقررہ مدت کے لیے ہیں اور معاہدہ کرنے والوں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے، تمہارے دشمنوں سے ہاتھ بھی نہیں ملایا ہے، بس وہ پورے کیے جائیں گے۔ لہذا مینا کے مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا اعلان تو یہ کیا، سنو، کیونکہ اس حج میں سب شریک تھے، مسلمان بھی اور کافر بھی، ابھی تک ان کے داخلے پہ پابندی نہیں لگی تھی، مسلمان بھی اور کافر دونوں شریک تھے۔ ابھی تک کچھ لوگ کپڑے پہن کر طواف کر رہے تھے اور کچھ ننگے بدن طواف کر رہے تھے۔ حکم آ گیا، حضرت علی نے پہلا حکم پڑھ کر سنایا، کوئی کافر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب یہاں تو کافر کو کافر کہتے ہوئے ڈر رہا ہے، ڈر رہا ہے کہ نہیں؟ کہہ رہا نہیں، تم اور ہم سب ایک ہی ہیں، تم بھی ہمارے بھائی، ہم تمہارے بھائی۔ ایک کیسے ہیں؟ اگر ایک ہوتے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیوں کہتا کہ کسی مسلمان عورت سے کسی کافر مرد کا نکاح جائز نہیں ہے؟ اگر ایک ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیوں کہتا کہ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ایک غلام بہتر ہے اس مرد سے جو آزاد ہو اور مشرک ہو، وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ایک مشرک عورت ہے جو آزاد ہے، جو مالدار ہے، جو حسن و جمال والی ہے، اور ایک باندی ہے، کالی کلوٹی ہے اور اس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن وہ تمہارے لیے جائز ہے۔ کیوں کہتا قرآن اگر وہ سب کے سب برابر ہوتے؟ جائز ہے، مگر ان جمہوریت پسندوں کی نظر میں سب کچھ جائز ہے۔ ان کے یہاں سب کچھ جائز ہے، نہیں ہے جائز۔ بتا دوں، برا تو نہیں لگے گا؟ کچھ لوگوں کے نام بتا دوں؟ یہ تو نہیں کہو گے مسجد میں بیٹھ کے اس کا نام کیوں لے دیا؟ جناب فاروق عبداللہ صاحب کی بیٹی کس کے گھر میں ہے معلوم ہے؟ سچن پائلٹ کے گھر میں، تو ان کے یہاں تو جائز ہے۔ سلمان خورشید صاحب کی دونوں بہنیں کس کے گھر میں ہیں؟ کافروں کے۔ اور ان کے اپنے گھر میں کون ہیں؟ لوئس، عیسائی۔ اب آپ کہتے ہو یہ تو ہمارا دل ہے، یہ ہماری دھڑکن ہے، یہ ہمارے ترجمان ہیں، یہ ہمارے ہیرو ہیں، یہ ہمارے رہبر ہیں، یہ ہمارے لیے بولتے ہیں، یہ تمہارے رہبر ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھو تو اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال سمجھنے والا، اللہ نے تو کہا حرام، جب آیتیں اتر گئیں تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی، ایک بیوی کافرہ تھی جو مکہ میں رہتی تھی، اسے وہ آپ سے علیحدہ ہو گئی اور اسے طلاق ہو گئی۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو سب کچھ جائز ہے۔ آپ نئی دنیا اخبار بڑے شوق سے پڑھتے ہو، کیا کہنے ہیں جناب؟ شاہد، اور وہ بھی صدیقی صاحب کا اخبار ہے، مگر جانتے ہیں آپ شاہد صدیقی صاحب کو؟ بنگلے والی مسجد تو جاتے ہو، 4 قدم اور پوچھ لینا کہ شاہد صاحب کا مکان کہاں ہے، وہیں آگے ایک ایسا مکان ہے جہاں شاہد صاحب کی بیوی کافرہ ہے اور ان کے گھر میں مندر بھی بنا ہوا ہے، اور وہ فخر کرتے ہیں کہ میں ایک ایسا سیکولر مسلمان ہوں جس کی بیوی صبح کو مندر میں جاتی ہے اور میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہوں، چاہے وہ جائیں کہ نہ جائیں۔ وہ آپ کی ترجمانی کر رہے ہیں، نئی دنیا کا اخبار، وہ دے رہے ہیں ہمیں خبریں۔ ہمارے مدارس کے علماء کرام جب بات آئی ہے تو کہتا چلوں، ہماری خبروں کا محور و ذریعہ عزیز الہند ہے۔ کیا کہنے ہیں ڈاکٹر عزیز برلی صاحب کے، اسلام کا ہیرو۔ ایسا رہنما تو آپ نے دیکھا نہیں، مگر جب سنبل میں اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہیں تو پہلے قاضی جی سے نکاح پڑھواتے ہیں اور اس کے بعد پنڈت جی سے سار پھیرے لگواتے ہیں اور کہتے ہیں میں سیکولر مسلمان ہوں۔ بیوی ان کی شیعہ ہے، ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے۔ کھل کر اس لیے باتیں کرنا پڑ رہی ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کا ہے۔ موت ایمان پر آ جائے یہ غنیمت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لاشعوری طور پر ہم ایمان کچھ اور سمجھ رہے ہوں، لہذا ہماری دوستی اور دشمنی، ہماری محبت اور بغض و عداوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہاں تو ابراہیم کا باپ آزر ہے، لیکن وہ آزر کے لیے استغفار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف منع کر دیا، تمہارا باپ کفر پہ اس کی موت ہوئی ہے، لہذا آپ اس سے برات کا اظہار کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا فلما تبین له انه عدو اللہ، جب ابراہیم پر ظاہر ہو گیا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، تو وہ اس سے بری ہو گئے، بری ہو گئے۔ لہذا سن 9 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ آپ مینا میں اعلان کرو، سورہ برات کی آیتیں پڑھ کر سناؤ، سورہ توبہ کی۔ حضرت علی نے اعلان کیا کہ کوئی کافر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دوسرا اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی شخص خانہ کعبہ کا طواف
ننگے ہو کر نہیں کرے گا. اور تیسرا اعلان کیا قرآن پڑھ کر, انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. آج کے بعد سن لو, یہ مشرک نجس ہیں, نجس ہیں, سراپا گندے اور ناپاک ہیں, یہ حدود حرم کے اندر بھی داخل نہ ہو. کعبے کا طواف تو درکنار, صفا مروہ کی دوڑ تو بہت دور, زمزم کے پانی کے پاس تک جانے کیا تو کہاں, یہ حدود حرم کے اندر داخل نہ ہو. پورا مکہ حرم ہے, مکہ ہی اپنی زندگی میں نہیں دیکھ سکتے. اگر آج کے یہ حضرت والا ہوتے تو کہتے ایسا ظالمانہ قانون لے کر آئے. وہ تو ہمارے ابا کے دوست ہیں ابو جہل, وہ بھی نہیں آئیں گے. ابو لہب, ابو سفیان بھی نہیں آئیں گے, وہ تو چچا ہوتے تھے ہمارے, تو خالو ہوتے تھے, ماموں کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہوگی. دل دھڑک اٹھتے ان کے, اور رسول اللہ کے خلاف بغاوت کر کے ٹولہ بنا لیتے. اور عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچتے, کہتے کچھ رائے بتاؤ ذرا, کیا کریں, بڑا سخت اسلام لے کر آئے ہیں, ایسا سخت قانون. اور پھر حضرت علی نے اعلان کیا, جزیرہ عرب پر رہنے والے اللہ کے دشمنوں سنو, جن سے معاہدے نہیں تھے ان سے اب کوئی معاہدہ نہیں ہوگا. جنہوں نے معاہدوں کو توڑ دیا, نیو معاہدے کی تجدید نہیں ہوگی. صرف ان کے معاہدے پورے کیے جائیں گے جن سے وقت مقررہ تک کے تھے اور انہوں نے اس کے خلاف ورزی نہیں کی. 4 مہینے غور کر لو, 4 مہینے سوچ لو. آج سے لے کے 4 مہینے تمہیں دیے جا رہے ہیں. 4 مہینے آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ لو. یہ آیت سیف سنانے جا رہا ہوں جس کا نام آیت سیف ہے. فرمایا حضرت علی نے اعلان کیا, چونکہ حضرت علی قریش سے تھے, اور اس اعلان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا کوئی آدمی اعلان کر سکتا تھا, اس لیے حضرت علی آئے, کیونکہ آپ کو عرب کے خاندانوں کے اعتبار سے بھی سرداری حاصل تھی. حضرت علی کو بھیجا, اعلان کی آیت پڑھ کر سنائی, سن لو. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ, جب 4 مہینے گزر جائیں تو اللہ کا حکم ہے جو ایمان میں داخل نہیں ہوگا اسے پکڑا جائے گا. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ, لہذا پھر جہاں پکڑو وہاں. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ, ترجمہ خود کر لینا یا کرا لینا. حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ, ہاں یہی تو رحمت تھی کہ فوراً تلوار لے کر کے قتل نہیں کیا. 4 مہینے کی مہلت دی, یا تو جزیرہ عرب چھوڑ دو یا اسلام قبول کرو. اما الاسلام و اما السیف, یا تو اسلام یا تلوار. اس لیے اس کو آیت سیف کہا جاتا ہے. 4 مہینے گزرنے کے بعد پھر نہیں بخشا جائے گا تمہیں, جو سامنے آئے گا. قرآن نے کہا وَقْعُدُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ, تم ان کو گھیر لو, چاروں طرف سے ان کا محاصرہ کر لو. وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ, ان کی گھات میں بیٹھ جانا اور بتانا کہ جزیرہ عرب پر صرف اور صرف اسلام رہے گا, اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا نہیں رہے گا. لا يجتمع دینان فی جزیرۃ العرب, جزیرہ عرب میں 2 دین نہیں رہیں گے, ایک ہی دین رہے گا. وہ دین ہوگا صرف اور صرف اسلام. اس آیت کو آیت سیف کہتے ہیں. لیکن آج ترجمانی کرنے والے ہزاروں مل گئے اور میڈیا پہ بیٹھ کر کہتا ہے کہ اسلام میں تو اس کا ذکر ہے ہی نہیں. اور جو آج جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکالنے کی قسمیں کھائے ہوئے ہیں, جنہوں نے سر سے کفن باندھ لیے ہیں, جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنے رب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہا ہے اے اللہ ہم تجھے کیا منہ دکھائیں گے, ہم محمد رسول اللہ کو قیامت میں کیا منہ دکھائیں گے, ہم حضرت علی سے سفارش کیسے کرا پائیں گے, ہم آپ کے ہاتھوں سے جام کوثر کیسے پی پائیں گے, ہم اپنے ترازو کے وقت آپ سے کیسے نیکیاں مانگیں گے. اگر آقا نے پوچھ لیا کہ تمہاری زندگی میں جزیرہ عرب میں یہود و نصارہ موجود تھے, وہ شرابیں پی رہے تھے, وہ زنا کر رہے تھے, ان کی عورتوں کے ننگے بدن سے فرشتے کانپ کپاتے ہوئے دور بھاگ رہے تھے, تم نے انہیں نکالا کیوں نہیں؟ جو لوگ انہیں نکالنے کے لیے کھڑے ہوئے وہ آج ہماری نظروں میں خارجی ان کو قرار دیا جا رہا ہے, انہیں غلط قرار
دیا جا رہا ہے، انہیں اسلام کا باغی قرار دیا جا رہا ہے، انہیں اسلام کا دشمن قرار دیا جا رہا ہے۔ کون صحیح ہے کون غلط، یہ فیصلہ کرنے والا میں نہیں ہوں، یہ فیصلہ کرنے والا آج کوئی اور انسان نہیں ہے، یہ فیصلہ کرنے والا قرآن، نبی کی حدیث اور صحابہ کرام کا اجماع اور بزرگان دین کا طرز عمل ہے۔ اب تو جو جس کے دل میں آتا ہے وہ کہہ دے کہ صاحب یہ تو خوارج ہے، یہ اسلام سے خارج ہو گئے، خود کو نہیں سمجھ رہا کہ تو اسلام سے خارج ہو گیا، تو اسلام سے خارج ہو گیا۔ مجھے بتاؤ آپ مسلمانوں، قانون بنانے کا حق کسے ہے؟ احکم الحاکمین کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ ہے یا اللہ کے علاوہ کوئی اور قانون بنا سکتا ہے؟ ارے یہ حق تو محمد رسول اللہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا۔ قانون بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس لیے یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس پر محمد رسول اللہ نے فیصلے کیے ہیں۔ 1450 برس پہلے چور کے چوری ثابت ہو جانے پر، وہ مرد ہو یا عورت ہو، قرآن نے اعلان کر دیا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ لہذا اس حکم کو ابوبکر صدیق نہیں بدل سکتے، اس حکم کو عمر ابن خطاب نہیں بدل سکتے، اس حکم کو محمد رسول اللہ نہیں بدل سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں چور کو یہی سزا دی، چاہے لوگوں نے کچھ کہا ہو۔ لیکن آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے تو یہ حق حاصل ہے کہ میں اس سزا کو بدل دوں اور چور کے لیے کوئی سزا تجویز کروں کہ 3 مہینے جیل میں چلا جائے، 4تھے مہینے ضمانت پہ چھوٹ جائے، یہ کون ہوا؟ یہ اللہ کا پارٹنر نہ ہوا؟ یہی تو قرآن نے کہا ام لہم شرکاء، کیا ان کے پاس کچھ اللہ کے شریک ہیں؟ شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ انہوں نے انہیں شریعت گھڑ کے دے دی ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ حکم جو قرآن میں آیا وہی چلے گا کہ نہیں؟ ورنہ تو حج ہو رہا تھا ننگے بدن، اب یہ کہیں کہ نہیں صاحب یہ تو میرے دوست ہیں ریڈی صاحب، ریڈی صاحب کو بھی حج کرنے ساتھ لے جاؤں گا، چلا جائے گا؟ کیوں نہیں جائے گا بھائی؟ جمہوریت میں تو کہیں بھی جاؤ، کیا فرق ہے؟ مذہب کو گھر رکھ دو، دین کو گھر چھوڑو اور اس کے بعد ہمارے ساتھ آؤ۔ کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ کوئی کافر کوئی مشرک حدود حرم میں نہیں جائے گا۔ ممنوع الدخول لغیر المسلمین، یہ بورڈ مکہ کے باہر لگے ہوئے ہیں، یہ بورڈ مدینہ کے باہر لگے ہوئے ہیں، مگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں کیوں نہیں جاؤں گا، وہ میں اس کے چرچ میں جا سکتا ہوں، وہ میری مسجد میں آ سکتا ہے، میں اس کے گرودوارے میں جا سکتا ہوں، وہ میرے مندر میں آ سکتا ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ سب کے سب دھرم ایک ہے، سب کا پالنہار ایک ہے۔ کہاں اسلام میں لکھا ہوا ہے یہ؟ وہ کہتا ہے اسلام میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تجھے قرآن کی قاف کا پتہ نہیں ہے، اور پھر آ کر کے قرآن کی تشریح اور تفسیر کر رہا ہے۔ محمد رسول اللہ جس قرآن کو لے کر آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ حکمرانوں تمہیں قرآن نہیں آتا، تمہیں قرآن نہیں آتا، تمہیں سورہ اخلاص تک نہیں آتی، تمہیں نماز پڑھانے کھڑا کر دیا جائے تو تم نماز نہیں پڑھاؤ گے۔ یہی تو تمہاری مجبوری ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کو مسلمانوں کی عمارت کیسے دے دی کہ جو موصل کی سرزمین پر کھڑا ہوا اور اس مسجد میں جس مسجد میں نور الدین زنگی نے کبھی نماز جمعہ پڑھائی تھی، وہ کھڑا ہوا اور اس نے نماز جمعہ کا خطبہ بھی دیا اور پھر مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھانا شروع کر دی۔ دنیا یوں ہی تو گھبرا گئی کہ مسلمانوں کے رہنما تو غنڈے اور بدماش ہوتے، شرابی اور جواری ہوتے، زناکار اور سٹا لگانے والے ہوتے، داڑھی منڈے اور عورتوں کے ساتھ زناکاریاں کرنے والے ہوتے۔ یہ پاکیزہ کہاں سے کھڑا ہو گیا؟ یہ کون سا دور آ گیا کہ امامت صغرا کا بھی وہ حقدار ہے اور امامت کبرا کا بھی حقدار ہے؟ امامت صغرا اس مسجد کی امامت کہلاتی ہے اور امامت کبرا ملک کی امامت کہلاتی ہے۔ جس طرح امامت صغرا عورت نہیں کر سکتی یا کر سکتی ہے،
کیوں سر ہل رہے ہیں آپ کے؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ عورت مرد سے نیک ہو سکتی ہے، عورت رابعہ بصریہ ہو سکتی ہے، عورت فاطمہ جیسی نبی کی بیٹی ہو سکتی ہے، عورت عائشہ جیسی صدیقہ ہو سکتی ہے، عورت ام حبیبہ اور صفیہ ہو سکتی ہے، عورت ام عمارہ اور خنسہ ہو سکتی ہے۔ تو جب ابو بکر نماز پڑھا سکتے ہیں تو ابو بکر کی بیٹی عائشہ نماز کیوں نہیں پڑھا سکتی؟ جب حضرت عمر نماز پڑھا سکتے ہیں تو عمر کی بیٹی حفصہ نماز کیوں نہیں پڑھا سکتی؟ جب علی مرتضی نماز پڑھا سکتے ہیں تو علی کی بیٹی نماز کیوں نہیں پڑھا سکتی؟ جب نبی محمد رسول اللہ نماز پڑھا سکتے ہیں تو محمد رسول اللہ کی بیٹی جنت میں عورتوں کی سردار فاطمہ نماز کیوں نہیں پڑھا سکتی؟ مجھے جواب دو، کیوں نہیں پڑھا سکتی؟ جب بلال اذان دے سکتے ہیں تو سمیہ یا اس جیسی اور صحابی اذان کیوں نہیں دے سکتی؟ آپ کیا کہو گے؟ اسلام کا قانون یہ ہے، نبی کا فرمان یہ ہے، عورت مسجد میں امام نہیں بن سکتی، عورت مؤذن نہیں بن سکتی، کتنی ہی متقی و پرہیزگار کیوں نہ ہو۔ یہی قانون جو مسجد کے لیے ہے، ملک کی حکمرانی کے لیے بھی اسلام کا یہی قانون ہے، کتنی ہی متقی اور تقیہ کیوں نہ ہو، وہ خلیفۃ المسلمین نہیں بن سکتی، وہ ملک کی حکمران نہیں بن سکتی، مگر یہ ڈیموکریسی کو ماننے والا، یہ اپنے ہاتھ اپنے قانون بنانے والا، یہ اپنے قلم سے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو الٹنے والا کہتا ہے کہ نہیں، بے نظیر تو ہو سکتی ہے، اس کی نظیر کہاں دنیا میں؟ وہ تو کہہ سکتا ہے حسینہ واجب تو ہو سکتی ہے، چونکہ حسن و جمال کی بنیاد پر اسے ہم دیکھیں گے رات دن۔ وہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں اور میری بیوی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ہے ٹکراؤ، یہ ہے امت کو سمجھنا۔ 1450 برس پہلے جو حرام ہو چکا وہ ہو چکا، اور اگر کوئی مائی کا لال، وہ چاہے قاضی وقت ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے قلم سے اس حرام کو حلال نہیں قرار دے سکتا۔ لہذا عورت کی حکمرانی اسلام میں ناجائز ہے، تھی اور قیامت تک رہے گی۔ اور جو یہ سمجھتا ہے کہ عورت ممبر آف پارلیمنٹ ہو سکتی ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ عورت ملک کی راشٹرپتی بن سکتی ہے، ملک کی صدر بن سکتی ہے، وہ اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے۔ اور اگر وہ اسے اپنے عقیدے میں جائز سمجھتا ہے تو قسم پروردگار کی، وہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے۔ حرام سمجھتا ہے تو بچ جائے گا، لیکن اگر حلال سمجھتا ہے تو اللہ کے حرام کو حلال سمجھ رہا نہیں، یہ تو مجبوری ہے۔ چونکہ میں بھارت میں رہتا ہوں اس لیے میرے لیے بھارت میں بہت سارے کام ایسے کرنے پڑتے ہیں مجھے۔ میری بیوی مر گئی اس لیے مجھے اب زنا بھارت میں جائز ہے۔ کیا اسلام کا مذاق اڑا رکھا ہے نوجوانوں؟ سمجھو، بچو گے نہیں۔ اگر یہ سمجھتے ہو کہ نہیں صاحب ہم تو عوام ہیں، ہمیں کیا پتا، فلاں کی بات ہم تو دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ پر آج یہ آ گیا، فیس بک پر میں نے یہ دیکھ لیا، حضرت فلاں کی ویڈیو یوں آ گئی۔ یہی بنی اسرائیل کی عوام کا جرم تھا جسے سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ جب حضرت عدی بن حاتم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے عالموں کو، اتخذوا احبارهم، حبر کہتے ہیں عالم کو، ورهبانهم، اور اپنے مرشد، اللہ سے ڈرنے والے، یہ تو صاحب اللہ والے۔ اللہ والا کون ہوتا ہے؟ آپ اللہ والا کہتے ہیں اسے جو کپڑے اللہ والوں جیسے پہن لے، کپڑوں سے نہیں ہوتا، کپڑوں سے نہیں ہوتا۔ کپڑے تو پھٹے ہوئے ہیں عمر ابن خطاب کے، پیوند لگے ہوئے ہیں، ہاں وہ ہے اللہ والا۔
لیکن آپ کے سامنے تو جو کپڑے پہن کر آ جائے، سنگار کر کے آ جائے، آپ سمجھتے ہو بڑا پہنچا ہوا اللہ والا ہے، فوراً ہاتھ چومنا شروع کر دو گے اور قدموں میں گرنا شروع کر دو گے، صاحب یہ اللہ والا آ گیا۔ اور اگر اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بیت بھی ہو اور پھر وہ ذرا ٹیڑھا سانپ کے انداز کا بھی ہو، کہوگے صاحب یہ تو عصا موسیٰ علیہ السلام کا شاید لے کر کے آیا ہے۔ کپڑوں سے آپ نے اللہ والا سمجھا ہے، کپڑوں سے نہیں ہوا کرتا، کپڑے اچھے ہوں یا نہ ہو، پیمن لگے ہوئے ہوں یا ایک چادر لپیٹے ہوئے ہو، اللہ والا وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چل رہا ہے، اللہ کی شریعت پر چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہا ہے۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ وَرَهْبَانَهُمْ، ارے صاحب یہ تو ڈرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ قرآن کہتا ہے انہیں رب بنا لیا۔ جب یہ آیت عدی بن حاتم کے سامنے آئی تو لرز اٹھے، اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول مجھے سمجھا دیجئے، میں سمجھ نہیں پایا، ہم نے تو اپنے بزرگوں کو سجدہ نہیں کیا، ہم نے تو اپنے بزرگوں کے گلوں میں ہال مالا نہیں پہنائی، ہم نے تو اپنے بزرگوں کے فوٹو نہیں بنائے، ان کے چرنوں میں سجدہ نہیں کیا۔ قرآن ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے علماء کو اور ہم نے اپنے پیروں کو رب بنا لیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انہوں نے جو حلال کیا تم نے آنکھ بند کر کے اسے حلال نہ جان لیا، اور انہوں نے جو حرام کیا تم نے آنکھ بند کر کے حرام نہ سمجھ لیا۔ اللہ کی کتاب تورات کو نہ دیکھا، اللہ کی کتاب انجیل کو نہ دیکھا، جو کتاب عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے اس میں نہ دیکھا کہ یہ حرام بھی ہے حلال، جو انہوں نے کہہ دیا وہ حلال تو تم نے حلال سمجھ لیا آنکھیں بند کر کے۔ یہی رب بنانا ہے۔ اب تم سے کہہ دیا گیا کہ نہیں بھئی حالات ایسے ہیں کہ یہاں عورت کی حکمرانی جائز ہے، آپ نے کہا آپ تو جائز ہو گئی، عوام نے چن دیا جائز ہو گئی، کر دی جائز۔ کیسے جائز ہو جائے گی؟ اللہ کے قانون کو جب نبی تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ کا آخری پیغمبر نہیں بدل سکتا، آخری پیغمبر نے اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے یہ قسم کھا لی کہ آج کے بعد شہد استعمال نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم اتاری اور تحریم اتار کر یہ کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، وہ چیز جو ہم نے آپ کے لیے حلال کی ہے وہ تم نے حرام کیسے قرار دی؟ شہد حلال ہے، تم نے کیسے قسم کھائی کہ یہ حرام ہے، آج سے نہیں پیوں گا، آج سے استعمال نہیں کروں گا؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، قسم کا کفارہ ادا کیجئے، قسم توڑیے اور آج کے بعد سے شہد کا استعمال شروع کیجئے۔ نبی بھی نہیں بدل سکتا، مگر اب 545 میں سے 272 جو چاہے کر سکتے، وہاں 360 تھے، یہاں 545 ہیں۔ یہ 545 میں 272 ایک طرف ہو کر اگر یہ کہیں کہ مرد مرد کے ساتھ زنا کرے، یہ ہمارا قانون اس کی اجازت دیتا ہے، جیسا کہ فرانس میں قانون بنا جسے سملینگکتا کہا جاتا ہے، جسے ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے، جسے قوم لوط کا عمل کہا جاتا ہے، تو جائز ہو جائے گا، اس لیے کہ 272 نے ادھر ووٹ دے دیا ہے، باقی کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کے ملک میں ہونے جا رہا تھا کہ نہیں؟ اگر 2/3 میجورٹی کسی قانون کو بدلنا چاہے تو وہ قانون بدل دے۔ آج کیا کہتے ہو تم کہ اس ملک میں تم اسلام پر چل رہے ہو؟ آج بھی عدالت کا فیصلہ یہ ہے کہ جس عورت کو تم نے طلاق دی ہے اسے جب تک وہ گھر پر رہے گی دوسرا شوہر اسے نہیں مل جاتا، آپ کو اسے پورا خرچہ دینا ہے، جبکہ مسلمانوں کا قانون یہ کہتا ہے کہ طلاق دینے والی عورت کا آپ خرچہ صرف عدت کا اٹھائیں گے، اور آپ ملک کے قانون پہ مجبور ہیں، اگر وہ عدالت میں دعویٰ دائر کر دے تو گھر بیٹھے آپ سے خرچہ لے گی۔ کہاں ہے مسلم پرسنل لا؟ کہاں ہے؟ یہ ہے قانون بنا ہوا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ گناہ کو گناہ سمجھ کے کیا جائے تو توبہ کی توفیق ہو جائے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ بدعت کو بدعت سمجھ کے کرتے ہیں انہیں تو توبہ کی توفیق ہو جائے گی، لیکن جو بدعت کو دین سمجھ رہے ہیں انہیں توبہ کی توفیق کہاں ہوگی؟ جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے
جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ بات کہہ رہا ہو جو اسلام میں نہ ہو، اسے توبہ کی توفیق کہاں ہو جائے گی؟ اس لیے چند باتیں مجھے آپ حضرات سے عرض کرنی تھی، اور آج امت کے نوجوانوں تک وہ باتیں پہنچانی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے مت ڈرو کسی سے۔ جب تم یہ کہتے ہو کہ ہم اپنا سر کٹا سکتے ہیں، ہم اپنے دھڑ کی قربانیاں دے سکتے ہیں، ہم اپنی گردنوں کے نذرانے پیش کر سکتے ہیں، لیکن ہم شرک کو قبول نہیں کر سکتے۔ دنیا جانتی ہے کہ مسلمان پتھروں کی پرستش نہیں کرتا، دنیا جانتی ہے کہ مسلمان اپنے مردوں کو جلا نہیں سکتا، وہ اس تہذیب سے الگ ہے۔ دنیا کی کوئی قوم اپنے مردے کو جلاتی ہو تو وہ جلایا کرے، لیکن ہم یہ کہیں کہ نہیں، ہمارے دین میں جلانا بھی ہے۔ جسٹس ہدایت اللہ اپنی اولاد کو کہہ کر گیا تھا کہ میرے بعد میری جان میرے جسم کو جلا دینا، تو وہ مسلمان کیا باقی رہ جائے گا؟ کیا اس کا نام ہدایت اللہ ہی رہ جائے گا؟ لہذا میرے ساتھیوں، دوستوں اور عزیزوں، جو اسلام ہے وہ اسلام ہے۔ دنیا کی قوم جانتی ہے کہ ہم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، پارسی اپنے مردے کو ایک پٹلے پر ٹانگ دیتے ہیں، چیل کووں اور گدوں کو کھلا دیتے ہیں، وہ ان کا طریقہ ہے۔ ہمارا جو اسلام ہے اس کے بیان کرنے میں نہ ہم کسی سے شرمائیں گے۔ دنیا کتنا ہی کہے کہ اپنے معصوم بچے کی یہ ختنہ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اگر اس ہندوستان میں رہنے والی دوسری قوم اپنی ختنہ نہیں کرتی تو نہ کرے، اسے یہ کوئی حق نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ یہ اسلام میں نہیں۔ مت ڈرو کسی سے، کہو اسلام میں 4 فرض وہ ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور 5واں فرض ہے اسلام میں جہاد، جسے کوئی باطل نہیں کر سکتا، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یہ جہاد اقدامی بھی ہے، یہ جہاد دفاعی بھی ہے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ بنو مستلق تیاریاں کر رہے ہیں، حملے کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے پہلے کہ بنی مستلق ہم تک پہنچے، آپ صبح کے وقت، رات کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مستلق پہ حملہ بول دیا۔ وہ کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے آئے تھے، ان کی بکریاں مال غنیمت میں آئیں، ان کے اونٹ مال غنیمت میں آئے، اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس قبیلے کی سردار تھی وہ باندی بنائی گئی، ایک صحابی کے حصے میں آئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی۔ اب کسی سرزمین پر، دنیا کے کسی خطے پر میں یہ کام نہ کر سکوں، میں اپنی بزدلی سے نہ کر سکوں، میں اپنی کمزور ایمانی کی وجہ سے یہ نہ کر سکوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک شیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیوانے، صحابہ کی اولادیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سے سچی محبت کرنے والے اگر اس سنت کو دوبارہ سے زندہ کر دیں، اگر اس سنت کو دوبارہ زندہ کریں، تو تم یہ کہنے لگو کہ یہ تو اسلام میں نہیں ہے، اسلام باندیاں بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ ارے اسلام ہی تو باندیاں بنانے کی اجازت دیتا ہے، اسلام ہی تو غلام بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ تو کون ہوتا ہے یہ کہنے والا؟ تو کون سا اسلام لے کر آیا ہے؟ میڈ ان لندن، لندن سے پڑھ کے آیا نا، تو اس لیے میڈ ان لندن۔ اسلام وہ ہے جو اجازت دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے تو؟ تجھے پتا ہے سورہ حشر میں کیا لکھا ہے؟ پوچھ مولانا عبداللہ سے، جنہوں نے چٹائی پہ بیٹھ کر اپنی ماں کا جدائی کا غم سہا، اپنے باپ کی نظروں سے دور رہے اور بچپن ہی میں قرآن حفظ کر لیا۔ ان سے پوچھ سورہ حشر کیا کہتی ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں اہل خیبر کے قلعوں کو گھیر لیا، یہودیوں کے قلعوں کو گھیر لیا، اور یہودی اپنے قلعوں کے اندر محفوظ تھے، سمجھتے تھے کہ ہم قلعوں سے باہر نہیں اتریں گے، دیکھتے ہیں محمد کب تک پڑاؤ ڈالیں گے، محمد رسول اللہ کب تک ہمیں گھیرے رکھیں گے، ہمارے پاس اناج بھی ہے، دانا ہے، کھانا اور پانی بھی ہے، کب تک یہ یہاں پر پڑے رہیں گے۔ لہذا جب وہ نیچے نہیں اترے تو صحابہ کرام ان کے جنگلوں کی طرف بڑھے، اور ان کے لمبے لمبے درخت جو کھجوروں کے تھے، صحابہ نے ان کو کاٹ کر زمین پہ بچھا دیا۔ تم کہتے ہو نہیں، اسلام میں تو ہرے پیڑ کاٹنا جائز نہیں ہے، کاٹ دیا کہ نہیں؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو حفاظت کا وعدہ نہ کرتا،
تو میں اور آپ عیسائیوں کی طرح گمراہ ہو چکے ہوتے، مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن کیا کہتا ہے، یہ ہمیں نہ جانے کہاں لے جاتے، کہاں جا کے ہمیں ڈبوتے اور کس دریا میں ہمیں لے جا کے غرق کر دیتے۔ لہذا ایک دو گروہ ہو گئے صحابہ کے، ایک نے پیڑوں کو کاٹ دیا تاکہ یہودی خوف زدہ ہو کر کہ اب تو ہماری فصلیں بھی اور ہمارے کھجور کٹ گئے تو اب ہمارا حال کیا ہوگا، وہ نیچے اتر آئے۔ اور کچھ صحابہ نے کہا ارے بھائی مت کاٹو، اس لیے کہ فتح ہونے والی ہے، یہ ہمیں مال فے میں ملیں گے، ہم ہی ان کے مالک بنیں گے، تو ہم کیوں کاٹیں۔ لہذا اب یہ جب دو گروہ ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کیا جا کے سورہ حشر پڑھنا اور سننا۔ اللہ نے فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها علی قائمۃ اصولها، کہ جو پیڑ تم نے کاٹے ہیں اور جو تم نے ان کی جڑوں پر کھڑا چھوڑا ہے باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کیا ہے، ان کی نیت بھی ٹھیک تھی اور ان کی نیت بھی ٹھیک تھی۔ لہذا مفسرین اور فقہاء کرام نے کہا، امام احمد نے قلم اٹھایا اور مسئلہ بیان کر دیا، امام مالک نے قلم اٹھایا اور فقہ لکھ کر کے ہمیں دے دی، امام ابو حنیفہ نے روشنائی اپنی قلم میں ڈالی اور ہم کو مسئلہ بتا دیا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت سے مسئلہ بتا دیا۔ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ثابت ہو گیا، اگر کہیں دشمنوں کی کھیتی کو اجاڑ کر ان کے دلوں پہ رعب ڈالا جا سکتا ہو تو یہ کرنا صحابہ کی سنت ہے، اور اگر یہ لگتا ہو کہ کل ان شہروں کے اور ان باغات کے ہم مالک ہوں گے تو انہیں چھوڑ دینا بھی جائز ہے۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے شریعت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اعلان کرو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو رسول اللہ سے کہلوایا گیا میری اتباع کرو، میری کرو اتباع۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہم ان کی اتباع نہیں کریں گے، ہمارے لیے بابا امبیڈکر صاحب اتباع کے قابل ہیں، وہ جو قانون لکھ گئے ہیں بابا صاحب کا قانون ہم مانیں گے، اور بابا صاحب کے بعد جو تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ مانیں گے۔ کل تک عورت نہیں جاتی تھی لیکن اب سرپنچ عورت بنے گی، اب 33% ریزرویشن دے دیا گیا ہے، لہذا یہاں سے لیڈیز ہی لڑے گی۔ اب مسلمان اس منزل پر پہنچ گئے کہ لڑتے ہیں کہ صاحب اچھا آپ نے بدھوں کو دلیتوں کو تو کہہ دیا کہ ان کی بیٹیاں اور ان کی لڑکیاں اور ان کی مائیں لڑیں گی، مسلمانوں کو کیوں نہیں دیتے ریزرویشن تاکہ ہماری بھی برقع اتار کے جائے۔ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ مسلمان نہیں بھیجیں گے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، مر جائیں گے لیکن سور کا گوشت نہیں کھائیں گے، مر جائیں گے لیکن شراب نہیں پیئیں گے، مگر یہ تو اٹھ کر کے نکل کے دھرنے پردرشن مظاہرے کر رہا ہے، ہمیں شکایت ہے آپ سے، ان کی لڑکیاں گئیں، ان کی عورتیں گئیں، فلاں کی فلاں کی گئیں، ان میں سے 27% چلی گئیں، 10% تو ہماری بھی بھیج دو۔ اللہ اکبر! کیا ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکومت کی چابیاں دے گا؟ کیا ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کی خلافت دے گا؟ وہاں تو شرط ہے یعبدوننی، اعلان کرو کہ میری عبادت کرو گے، ولا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، مانو گے جو قانون اللہ نے بنایا ہے اسی وہی دھرتی پر نافذ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے تو کیا مجال ہے کہ جتنے ٹکڑے پر ہماری حکمرانی قائم ہوگی وہاں شراب کوئی نچوڑ لے، وہاں شراب کوئی بیچ دے، یا وہاں شراب کوئی اونٹ پر ڈھولے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر چورے چھپے کسی دوسرے علاقے سے شراب پی کر آ گیا تو اس کی کمر پر وہ کوڑے مارے جائیں گے جو محمد رسول اللہ نے اپنے زمانے میں لگائے ہیں، جو حضرت عمر نے اپنے دور میں لگائے ہیں۔ تو شرابی کی سزا کوڑے مارنا ہے یا FIR لکھنا ہے؟ بتاؤ اسلام میں شرابی کی سزا کیا ہے؟ آپ کو کہ نہیں FIR کرا دوں ذرا، وہ کرا کے آپ میرے خلاف FIR، انگریزی بیچتا ہوں، دیسی ہے ہی نہیں میرے پاس، کیونکہ انگریز کی تو ہر چیز جائز ہے۔ ارے بھائی انگریزی شراب پر کوئی پابندی ہے؟ لائسنس کے ساتھ بک رہی ہے کہ نہیں؟ جرم بھی ہے، مگر جرم ہے کچی، وہ جو وہاں سے آ رہی ہے پکی۔
وہ تو حلال ہے، اس پر کوئی ہے پابندی؟ کوئی پابندی نہیں، کیونکہ قانون بنا ہوا ہے، منسٹری اس کی ملی ہوئی ہیں، وزارتیں اس کی بنی ہوئی ہیں۔ کیا اسلام اس کو برداشت کرے گا؟ 1400 برس پہلے یہ قانون آ گیا کہ زمین پر جہاں مسلمانوں کی سربراہی ہو وہاں سودی نظام نہیں چل سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سود کا خاتمہ کیا جائے گا، سود کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اور اس سے پہلے شراب کا ذکر آیا تو عرض کر دوں، میں نے تفسیر میں پڑھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ ایک گاؤں کے لوگ چوری چھپے شراب بیچتے ہیں اور شراب پیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، جاؤ اور جا کر اس پورے گاؤں کو آگ لگا دینا، اور حضرت عمر کے حکم سے اس گاؤں کو آگ لگا دی گئی۔ تم کہتے ہو آگ لگانے کا تو حکم ہی نہیں ہے، حضرت عمر سے زیادہ آپ جانتے ہو۔ جب بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں مشورہ ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، عمر بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ ابو بکر آپ کی رائے کیا ہے؟ سعد بن معاذ تمہارا مشورہ کیا ہے؟ سعد بن عبادہ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ آپ مشورے کریں، اللہ نے پابند نہیں کیا تھا، اگر حکم آ جاتا تو جو حکم آ جاتا اس پہ عمل کرنا لازمی تھا، آپ کو اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے، اختیار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا تم مشورہ کر لو۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، ابو بکر صدیق کا مشورہ آیا انہیں فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ ان کے ذہن میں یہ بات تھی مال بھی آ جائے گا، اس مال سے تلواریں خرید لیں گے، اور کل یہ لوگ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ اسلام قبول کر لیں اور یہ مسلمان ہو جائیں۔ آپ نے کہا عمر آپ رائے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول اگر میری رائے آپ پوچھ رہے ہیں تو میری رائے یہ ہے کہ ان میں سے ایک ایک کا سر قلم کر دیا جائے، اور سر قلم بھی ہم میں سے آپس میں ایک دوسرے کا رشتہ دار کرے، مجھے میرا رشتہ دار دیا جائے، میں اس کی گردن اڑاؤں، علی کو ان کے بھائی عقیل دیے جائیں، عقیل کی گردن اڑائیں، حضرت عباس حضرت حمزہ کے حوالے کیے جائیں اور حضرت حمزہ اپنے بھائی عباس کا سر اتار دیں، مصعب بن عمیر کو ان کا بھائی دیا جائے اور وہ ان کا سر قلم کر دے۔ میری رائے پوچھتے ہو دیے تاکہ ہم اہل مکہ کو بتا دے کہ ہمارے درمیان ایک ہی رشتہ ہے، اور وہ رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، ماں کے پیٹ کا کوئی رشتہ نہیں، خون کا کوئی رشتہ نہیں، بلڈ کا کوئی رشتہ نہیں، وطن اور قوم کا کوئی رشتہ نہیں۔ ہوا کرے یہ مکہ میں پیدا، یہ مکہ میں ہی پیدا ہوا تھا، میں بھی مکہ میں پیدا ہوا تھا، میری رائے یہ ہے۔ آپ نے پوچھا عبداللہ بن رواحہ تیری رائے کیا ہے؟ اللہ اکبر، اسلام کا شیر، مسلمانوں کا خطیب، اپنی شاعری سے آگ لگا دینے والا عبداللہ بن رواحہ نے کہا اے اللہ کے رسول اگر میری رائے پوچھتے ہو تو ایک وادی میں انہیں جمع کر دیا جائے اور سب کو آگ سے جلا دیا جائے۔ سنا کبھی؟ نہیں، سنیں گے کہاں سے؟ سنائے گا کون؟ یہ رائے بھی آئی تھی عبداللہ بن رواحہ کی۔ سیرت کیوں پڑھیں گے؟ رہنما تو کوئی اور ہے۔ بڑی بھلی بات کہی راحت اندوری نے، یہ لوگ پاؤں سے نہیں ذہن سے اپاہج ہیں، ادھر چلتے ہیں جدھر رہنما چلاتا ہے۔ یہ لوگ پاؤں سے نہیں ذہن سے اپاہج ہیں، ادھر چلتے ہیں جدھر رہنما چلاتا ہے، اور جو خود ہی جسے راہ پتہ نہ ہو وہ رہنمائی کیا کرے گا؟ ہر کے خود گمست کے راہ بری کند، جسے قرآن نہ آتا ہو، جسے حدیث نہ آتی ہو، جو تفسیر نہ جانتا ہو، جو نبی کی سیرت نہ جانتا ہو، جو باطل کے پیچھے نیت باندھے کھڑا ہوا ہو، جو ملک کی پرستش اور پوجا کرتا ہو، جو جنگل من ادھینایک کہہ کر وطن کی پرستش کرتا ہو، اور آج تک اس نے اس جملے پہ کبھی غور ہی نہ کیا ہو کہ بھارت بھاگیہ ودھاتا کے معنی کیا ہے۔ بھارت بھاگیہ ودھاتا، یہ بھارت تقسیم آپ کی قسمت بنانے والا ہے۔ کبھی غور کیا؟ نہیں کیا۔ بچے بھی پڑھیں، آپ بھی پڑھو، ایمان پھر بھی نہ جائے۔ کوئی قبر پہ چلا جائے تو اس کا ایمان چلا جائے۔
چادر چڑھا دے تو بیچارے کا ایمان چلا جائے، جمعرات کے دن فاتحہ پڑھ دے تو ایمان چلا جائے، اور یہ پوری زندگی اس ترانے کو گاتا رہے اور کہے یہ تو راشٹریہ گیت ہے، اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں، اس سے تو میری وندنا شروع ہوگی، تو اس کا ایمان نہ جائے۔ یہ آپ کا رہبر ہے۔ کوئی پوچھے تو کہ نہیں بھیا مجھے ڈر لگ رہا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ سوچو، غور کرو، آج نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریادیوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اللہ فرماتا ہے کہ ان میں سے ہم نے پھر امام منتخب کیے، یہدون بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ کام لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا۔ یہ ہیں آپ کے رہنما جو شراب ڈھیل کے پیتے ہوں، یہ ہیں رہنما آپ کے جو عورتوں کی زلفوں سے راتوں کو کھیلتے ہوں، یہ ہیں آپ کے رہنما جو کالے شیشوں کی گاڑیوں میں زناکاریاں کرتے ہوں، یہ ہیں آپ کے رہنما جو کافروں کی باہوں میں باہیں ڈال کر کبھی ہولی ملن اور کبھی دیوالی پر شریک ہوتے ہوں، اور یہ ہیں آپ کے رہنما۔ ارے رہنما وہ ہیں جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، رہنما وہ ہیں، یہ بیٹھا ہے تمہارا رہنما جو 8.5 سال جیل کاٹ کر آیا، جس کے تلوے جھاڑ دیے گئے، لیکن اس نے کہا سینہ چھلنی کر سکتے ہو، مجھے رب کی طاقت پر یقین ہے، دن بدلیں گے، رات بدلے گی، وقت بدلے گا، سما بدلے گا۔ جو ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگا رہے ہیں، ان ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں گی جو مجھے جیل میں داخل کر رہے ہیں، میرا رب انہیں جیل میں داخل کرے گا۔ میں بے قصور ہوں، میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی قصور نہیں کیا ہے، جیل کی سلاخیں مجھے قید نہیں کر سکتی ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی جیل کے اندر گئے تھے، لیکن جیل کی سرحدیں انہیں قید نہ کر سکیں، وہ باہر نکل کر آئے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صاحب ایمان کی دعاؤں کو اور دعاؤں کو سنا، یہ جیل کی سرحدوں سے باہر آیا، اور وہ ڈی جی ونجارا جو یہ کہا کرتا تھا کہ تمہارا خدا میں ہوں، تمہارا اللہ میں ہوں، اب تو تمہارا اللہ بھی تمہیں میری قید سے نہیں نکال سکتا، وہ جیل کے اندر گیا، اور یہ ماشاءاللہ وہاں سے باہر آئے اور سپریم کورٹ سے باعزت بری ہو کر آج تمہاری نظروں کے سامنے۔ نہیں سمجھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح وقت و دن و رات بدلتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اب اگر کوئی واقعہ آپ کے سامنے پیش آ جائے، آپ نے کبھی سنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف امت کو توڑنے کے لیے یہودیوں نے ایک سازش رچی کہ حضرت علی کو اللہ بنا دیا جائے، جیسے انہوں نے عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام اللہ بنا کر دے دیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں، خود اللہ عیسیٰ کی شکل میں آیا اور امت پہ رحم کرنے کی وجہ سے خود سولی پہ چڑھ گیا تاکہ وہ اپنے بندوں کو سزا نہ دے سکے، لہذا اب کوئی عیسائی کچھ بھی کرتا رہے، اللہ نے خود اپنے آپ کو سولی پر چڑھا کر کفارہ ادا کر دیا ہے، گناہ کرتے رہو۔ وہ عیسائی دین جو توحید لے کر عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے اسے شرک میں تبدیل کر دیا، ایسے یہودیوں نے منصوبہ بنایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ تو ہمیں اللہ نظر آ رہے ہیں، آپ کی شکل میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت علی کو جلال آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہارا جرم بہت بڑا ہے، یہ قتل سے بڑا ہے، یہ زنا سے بڑا ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کی سزا تمہیں کاٹ کر نہیں دی جا سکتی، قید کر کے نہیں دی جا سکتی۔ حضرت علی نے حکم دیا لکڑیاں جمع کرو اور ان سب کو زندہ جلا دو۔ تو حضرت علی نے اسلام کے خلاف کیا نا، وہ تو جانتے ہی نہیں تھے شریعت، یہ جانتے ہیں حضرت والا شریعت، بیرسٹر صاحب جانتے ہیں جو دنیا کا لا پڑھ کر آئے ہیں، وہ علم کا دروازہ نہیں جانتے، اقضاہم علی نہیں جانتے، جلا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عبرتناک سزا دی تاکہ آئندہ کوئی
اس غلط عقیدے کو حضرت علی کی موجودگی میں قائم نہ کر سکے، ایسی عبرتناک سزا دی ہے۔ اسلام جس قانون کو لے کر آیا ہے اس میں قصاص کا قانون ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، ناک کے بدلے ناک ہے، ان النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان ہے، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، والسن بالسن، دانت کے بدلے میں دانت ہے، یہ بھی اسلام کا قانون ہے۔ ہاں گنجائش یہ بھی ہے کہ کسی نے قتل کسی طرح بھی کیا ہو تو اگر اس کے وارث مطالبہ کریں تو وہ اسے اگر قتل اس نے لاٹھی سے کیا ہے تو تلوار سے بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی علماء کہتے ہیں کہ اگر برابری ہی کرنی ہو تو کسی کو ڈبو کر قتل کیا ہے تو اسے بھی ڈبو کے کیا جا سکتا ہے، اسے لاٹھی سے کیا ہے تو اسے بھی لاٹھی سے کیا جا سکتا ہے، اسے جلا کر کیا ہے تو اسے بھی جلا کر کیا جا سکتا ہے۔ آج یہ دین 1450 برس پہلے جو صحابہ نے اور اللہ کے رسول نے پیش کیا تھا وہ ہمارے درمیان اجنبی ہو گیا، اس لیے کہ ہمارے سامنے وہ باتیں نہیں آئی۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ آج مسلمانوں کو پھر سے الف با تا پڑھانا پڑ رہی ہے، پھر سے انہیں بتانا پڑ رہا ہے کہ اسلام کیا ہے، کہ اللہ کی قدرت پر، آپ کے وعدوں پر یقین نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہاتھوں کو جو مسلمانوں کو گرفتار کر رہے تھے انہیں اپنی زد میں لیا، کوئی کوڑی ہو کر مرا، کوئی آج بھی جیل میں ہے اور کوئی جیل کی سزا پا کر رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گناہگار بندوں کے خون کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ سہراب الدین کا خون ضائع نہیں ہوا، اس کی بیوی کا خون ضائع نہیں گیا، اس کی جو آبرو لوٹی گئی اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں اسے دیدہ عبرت بنا دیا۔ کوثر جہاں کا خون رائے گا نہیں گیا، ان کے لیے ہتھکڑیاں لٹکتی رہی۔ تو اے میرے عزیزو، عراق و شام کے وہ لوگ علماء، عراق و شام کے وہ حافظ، عراق و شام کی وہ بیٹیاں، عراق و شام کے وہ دردمند لوگ جنہیں پنجروں میں بند کیا گیا، جنہیں ابو غریب جیل میں ڈال دیا گیا، جنہیں نارنگی رنگ کے کپڑے پہنا دیے گئے، جن کی داڑھیاں مونڈ دی گئیں، جن کے بال مونڈ دیے گئے۔ اللہ اکبر! افغانستان کے وہ گورنر، وہ علماء جن کی قدر و منزلت کا یہ عالم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا مقام عطا کیا تھا کہ جو افغانستان کا دورہ کر کے آیا اس نے آ کے بتایا، انہوں نے صحابہ کی یاد کو تازہ کر دیا ہے، انہوں نے خلافت راشدہ کو زندہ کر دیا ہے۔ مگر جب وہ پکڑے گئے تو گوانتانامو جیل میں ایسا عالم گیا کہ جس کے داڑھی مونچھ اور بال ختم کر دیے گئے تھے، وہ پنجروں میں جکڑ دیے گئے، وہ لوہے کے پنجروں میں جکڑ دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 سال کے بعد یا 11 سال کے بعد حالات کے رخ کو پلٹا اور آج عراق اور شام کی سرزمین پر وہ منظر دہرایا جا رہا ہے۔ اب لیبیا کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظر کو دوہرا دیا۔ جو ہتھکڑیاں لگانے والے تھے وہ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، جو پنجروں میں بند کرنے والے تھے اب وہ پنجروں میں بند ہیں، جو نارنگی کپڑے پہنوانے والے تھے ان کے جسم پر اب نارنگی کپڑے ہیں، جو گھٹنوں کے بل بٹھاتے تھے وہ آج گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور فیصلہ۔ اللہ میرے اور آپ کا محتاج نہیں ہے، جو قربانی دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی کو رائے گا نہیں جانے دے گا، کبھی رائے گا نہیں جانے دے گا۔ لیکن کم سے کم ہم اپنے کو مجرم ہونے سے تو بچا لیں، ہم تو اپنے آپ کو مجرم ہونے سے بچا لیں۔ کیا فیصلہ ہے اسلام کا؟ کیا کہتی ہے فقہ؟ کیا کہتے امام ابو حنیفہ؟ کیا کہتی ہے فقہ؟ کیوں بیان نہیں کرتے؟ جب ہندوستان پہ انگریز غالب آئے اور جب ہندوستان میں انگریز داخل ہو گئے تو اے شاہ ولی اللہ کو ماننے والوں، اے حجت اللہ البالغہ لکھنے والوں، اے حجت اللہ البالغہ کی ترجمہ اور تفسیر پڑھنے اور پڑھانے والوں، اس امت کو عوام کو بتاتے کیوں نہیں، ان نوجوانوں کو بتاتے کیوں نہیں کہ شاہ ولی اللہ کا بیٹا شاہ عبد العزیز دلی کی جامع مسجد کے قریب اکبر آبادی مسجد میں بیٹھا، اپنا قلم اپنی انگلیوں میں تھمایا اور کاغذ کے پرچے پر لکھ دیا کہ ہندوستان دار الحرب ہے، اب ہندوستان کے مسلمانوں پر فرض عین ہو گیا ہے کہ ہم انگریزوں کے مقابلے پر کھڑے ہو جائیں۔ کیوں؟
انگریزوں سے جو لڑے وہ تو کافر ہیں، وہ تو خارجی ہیں. تو پھر تو شاہ عبد العزیز بھی خارجی ہوئے نا، مولانا قاسم نانوتوی بھی خارجی ہیں کیونکہ انگریزوں سے لڑے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جن کے سلسلے مریدیت میں ہم سب کے سب شامل ہیں، وہ بھی تو خارجی قرار دیے جائیں گے. بھلا بتاؤ، انگریزوں کو مارنے کھڑے ہو گئے شاملی کے میدان میں، بندوق لے کے کھڑے ہو گئے، یہ کہیں اسلام میں آیا ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی زخمی ہو گئے، وہ حافظ دامن شہید، تو اس سے شہید کیوں کہہ رہے ہو اس کی قبر پہ جا کر؟ وہ تو مجرم تھا، اس لیے کہ انگریزوں کے خلاف لڑا. اشفاق اللہ خان کو شہید اشفاق اللہ خان کیوں کہہ رہے ہو؟ محمد علی جوہر تو پاگل اور دیوانہ تھا، وہ انگریزوں کے خلاف کیوں لکھ رہا تھا؟ مولانا غلام آزاد کو کیوں مجاہد آزادی کہہ رہے ہو؟ انگریزوں کے خلاف لڑنا تو اسلام میں آیا ہی نہیں. اسلام میں کہاں آیا ہے؟ یہ تو خارجی ہیں. ارے پہلے یہ بتاؤ کہ خارجی کون تھے اور ان کا عقیدہ کیا تھا؟ یہ نہیں بتائیں گے، میں بتاؤں گا آپ کو. خارجیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے اسلام سے انسان باہر نکل جاتا ہے. یہ کسی کا ہو تبھی تو اسے خارجی کہو گے. خارجیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ چور کا ہاتھ یہاں سے نہیں بغل سے کاٹا جائے گا. تو عراق و شام میں اور جہاں اسلامی نظام قائم ہوئے ہیں جن خطوں میں، وہاں ہاتھ یہاں سے کٹ رہے ہیں یا بغل سے؟ خارجیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی قریشی امیر نہیں ہوگا، خلیفۃ المسلمین نہیں ہوگا. تو جو لوگ قریشی کو، حسینی کو، علی ابن زید ابن علی کی اولاد کو، امام زین العابدین کی اولاد کو امیر خلیفہ بنا رہا ہے، وہ خارجی کہاں ہے؟ خارجیوں کا ایک اور صفت یہ ہے جو حدیث کو لا کے پیش کر دیتے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے لڑیں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے. یہ حدیث کس پہ فٹ ہو رہی ہے؟ یہ آج کے مسلم حکمرانوں پر فٹ ہو رہی ہے. یہ انگریزوں سے لڑ رہے ہیں، یہ یہود و نصارہ سے لڑ رہے ہیں. کس سے لڑ رہے ہیں؟ مصر کا حکمراں کس کا قتل عام کر رہا ہے؟ جارڈن کا حکمراں کس کا قتل عام کر رہا ہے؟ یہ پاکستانی فوج، کبھی اس نے کوئی امریکی پکڑا؟ پورے وزیرستان کو کھنڈر بنا ڈالا، مسجدوں کو توڑ ڈالا، قرآن کو جلا ڈالا. یہ حکمراں ہیں خارجی. کیوں نہیں کہتے ان حکمرانوں کو خارجی جو نہیں لڑتے؟ اسلام میں یہ حکم ہے کہ مسلم حکمراں اپنے برابر کی اس سلطنت پر جو کہ کفریہ سلطنت ہے، سال میں 2 مرتبہ اپنی فوجوں کو لے کر نکلے گا، کم سے کم انہیں خوف زدہ کر سکے. یہ کبھی نکلے؟ اسلام تو کتابوں میں ہے اور وہ ہم نے چھپا کے رکھ لیا ہے، وہ ہم نے چھپا لیا ہے، وہ چھپ گیا ہے، کیونکہ وہ اگر ہم بتائیں گے تو نذرانہ نہیں آئے گا. لا یاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھا رہے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں. لوگ شہادت کا جام پینا چاہتے ہیں مگر یہ کہتے ہیں نہیں، شہادت کا جام مت پیو. اللہ اکبر. کم سے کم ہم ان مسلمان بچوں سے محبت تو کرتے جنہوں نے اپنی جوانیاں، جنہوں نے اپنی آرزویں، جنہوں نے اپنے لہو کے گرم قطرے اسلام کے سپرد کر دیے. اور انہوں نے کہا، انہوں نے نہ اپنا گھر دیکھا نہ اپنا در دیکھا، اور فقہا کی عبارات پڑھی کسی مقرر کا، کسی جوش دلانے والے کا. اس نے کلمہ سنا اور اسے جب یہ پتا چلا کہ کسی اسلامی ملک کی سرحد پر اندر داخل ہونا تو بہت بڑی بات ہے، اس کی سرحد پر بھی اگر کفر کا لشکر آ جائے تو پھر اس علاقے اور اس ملک کے ہر بچے پر، ہر جوان پر، ہر بوڑھے پر، ہر غلام پر، ہر عورت پر اس قوم سے لڑنا فرض ہو جاتا ہے. یعنی جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. یہ دفاعی جہاد کہلاتا ہے، یعنی اس وقت فرض عین ہو جاتا ہے. ہر فقی نے یہ لکھا ہے، میں چیلنج تو نہیں کرتا، تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں، میں مولانا قاسم نانوتوی کا روحانی بیٹا ہوں، میں مولانا رشید احمد گنگوہی کا روحانی بیٹا ہوں. ہاں وہ رشید احمد گنگوہی جو شاملی کے میدان میں نکلا تھا، میں اس قاسم نانوتوی کو جانتا ہوں.
جو خلافت کے لیے جھولی پھیلا کر چندہ کیا کرتا تھا، اگر کل خلافت کے لیے میرے روحانی باپ نے چندہ کیا تھا، کل خلافت کے لیے اس نے مارے کھائی تھی، تو آج اس کا روحانی بیٹا جس نے دارالعلوم میں اپنے 5 سال 6 سال گزارے ہیں، جس نے نادرا میں پڑھا ہے، جس نے بخاری دارالعلوم کی حدیث میں پڑھی ہے، وہ مولانا قاسم نانوتوی کے مشن پر چلے گا۔ وہ شیخ الہند جس نے تحریک ریشمی رومال افغانستان تک پہنچانے کی کوشش کی تھی اور اس ہندوستان میں خلافت کے قیام کی بحالی کی تھی، میری مٹی اور میرا بدن اس رامپور کی سرزمین سے بنا ہے جسے دنیا محمد علی جوہر کے نام سے جانتی ہے۔ وہ محمد علی جوہر جو آج بیت المقدس میں دفن ہے، جس کی ماں بھی اماں نے یہ کہہ دیا تھا، اے میرے بیٹے شوکت علی اور اے میرے بیٹے محمد علی، اپنی جان خلافت پہ دے دینا، خلافت کو بچا لو، خلافت کے لیے چندہ کرو، خلافت کے لیے امت کو کھڑا کرو۔ کل خلافت ٹوٹنے والی تھی، آج خلافت قائم ہوئی ہے، تو محمد علی جوہر سے ہمارا وطنی رشتہ ہے، مٹی کا رشتہ ہے، اور مولانا قاسم نانوتوی سے اس ایمانی اور روحانی اور علمی رشتہ ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے جو ہجرت کر کے مکہ معظمہ چلے گئے تھے، ان سے میرا بیعت کا سلسلہ ہے۔ میرے شیخ مولانا ابرار الحق اور ان کے شیخ مولانا اشرف علی تھانوی اور ان کا شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، لہذا ہم ہجرت پر بھی یقین رکھتے ہیں اور خلافت کی تائید کے لیے بولتے بھی رہیں گے، لکھتے بھی رہیں گے، اور وقت آئے گا تو جان اور خون بھی نچھاور کریں گے۔ ہمارا عیسائیت سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم عیسائیوں کو راضی کرنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے، اور وہ راضی ہم سے کب ہوں گے؟ کبھی سوچا آپ نے عیسائی کس سے راضی ہیں اور کس سے ناراض ہیں؟ یہ کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ قرآن نے کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہوں گے، محمد رسول اللہ سے راضی نہیں ہوں گے، تو کس سے راضی ہو جائیں گے؟ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، کب تک؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چل نکلو، تم ان کی ملت اختیار نہ کر لو، ان کا دین اختیار نہ کر لو، ان کی شریعت پر نہ چلنے لگو، ان کے قانون کو فالو نہ کرنے لگو، جس دن تم اپنی ملت چھوڑ دو گے، ان کی ملت اختیار کر لو گے، اس دن وہ راضی ہو جائیں گے۔ اب پوری دنیا پہ نظریں دوڑا لو، کسے امریکہ کا ویزا مل رہا ہے اور کسے لندن کا ویزا مل رہا ہے، اور کون بیرسٹری کر کے بیرسٹر بن کے آ رہا ہے، یہ کیوں اس سے کفر راضی ہے، اس سے کیوں عیسائی راضی ہے، یہ 2.5 لاکھ کا انعام فلاں پہ کیوں رکھا ہوا ہے، یہ اتنے ڈالر کا انعام اس کے سر پہ کیوں رکھا ہوا ہے، اس سے یہود راضی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنی ملت کو نہیں چھوڑا ہے، اپنے دین کو نہیں چھوڑا ہے۔ یہ مشرف سے کیوں راضی ہے، یہ نواز شریف سے کیوں راضی ہے، یہ کیوں راضی ہے ان دونوں سے، یہ سعودی عرب سے کیوں راضی ہے، اور یہ کیا بگاڑا ہے شام و عراق کے چند دیوانوں نے جن کے خون کی پوری دنیا پیاسی ہے؟ قرآن پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا، شیعوں کے اخبار پڑھو گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ معلوم ہے آپ کو، انقلاب پڑھ کے لوگ کہتے ہیں ساواہ، کون ہے اس کا ایڈیٹر؟ شکیل شمسی، جو بدبودار شیعہ ہے، جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو ماں عائشہ کو برا کہتے ہیں۔ میری ماں کو کوئی گالی دے اور میرا رنگ نہ بدلے تو میں پھر مرد نہیں، ہجڑا۔ میری بہن کو کوئی گالی دے اور مجھے طیش نہ آئے تو میں مسلمان نہیں۔ صحابہ کو گالیاں دینے والے بدترین شیعہ، ان سے ہمیں بڑا اظہار ہمدردی، بڑا پیار۔ جو ماں عائشہ کو زانیہ کہے نعوذ باللہ، جو ابو بکر اور حضرت عمر پہ لعنت بھیجیں۔ آپ کہو گے میں تو راشٹریہ سہارا پڑھتا ہوں، اردو کا اخبار، کون ہے؟ اسد رضا، شیعہ، وہ صحیح خبر دے گا آپ کو؟ جو یہ کہتے ہوں کہ قرآن بدل دیا گیا،
ابن تیمیہ نے ساری المسلول میں لکھا ہے کہ اگر کوئی حضرت فاطمہ پر نعوذ باللہ الزام لگائے تو واجب القتل نہیں ہے، لیکن اگر حضرت عائشہ پر الزام لگائے تو واجب القتل ہے، اس لیے کہ عائشہ کی پاک دامنی اور ان کی پاکیزگی کی برات قرآن بیان کر رہا ہے۔ اس نے حضرت عائشہ پر الزام نہیں لگایا، اس نے قرآن کا انکار کر دیا ہے۔ اس نے انکار کر دیا ہے۔ اب جو یہ کہے کہ نہیں اسلام میں تو صاحب کسی کا بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن خلف کا کیوں کیا؟ اسے تبلیغی نصاب تو دکھا دیا کرو کم سے کم، یہ تو اب پانی کی طرح آپ کے جسم میں آ گئی ہے، داخل ہو گئی ہے، اس کو تو اتنی مرتبہ سنا ہے کہ وہ گھوڑا پال رہا تھا اور ایک دن اس نے رسول اللہ سے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں اس گھوڑے پہ چڑھ کے تمہیں قتل کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ جب وہ میدان بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا تو صحابہ اس کو شکار بنانے کے لیے لپکے اور ہر صحابی نے کہا ارے محمد رسول اللہ کے دیوانے تجھے رسول اللہ تک آنے دیں گے؟ تیرے تو ٹکڑے مچا کے بکھیر دیں گے۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا ہٹو، میں اس سے پرومس کر چکا ہوں، میں اس سے کہہ چکا ہوں کوئی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ عمر ٹھہرو، علی اپنے مقام پر کھڑے رہو، ابو بکر تم نہیں، برچھا لیا اپنے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس طاقت کے ساتھ اس کے مارا کہ اس کی ہنسلی ٹوٹ گئی اور گھوڑے سے نیچے گرا اور ڈکراتا ہوا بھینسے کی طرح گدھے کی طرح رینکتا ہوا بھاگا اور کہا مار دیا، محمد نے مار دیا۔ اور لوگوں نے کہا کہ بڑا بہادر بنتا تھا، ذرا سی خراش سے تیری ہوا خراب ہو گئی۔ اسے پتا نہیں لوگوں کو سب سے بڑا عذاب اس شخص کو ہوتا ہے جو کسی نبی اور رسول کے ہاتھ قتل ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کیا ہے، اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں تو کہیں ہے ہی نہیں، اسلام میں تو ہے ہی نہیں، یہ مسلمان رہ جائے گا؟ ہے ہی نہیں۔ ارے خامخواہ نہیں ہے، بلا وجہ نہیں ہے، بلا وجہ نہیں ہے، لیکن جو چڑھ کر آئے، جو مقابلے پر آئے، اب کوئی کہے کہ فتح مکہ پر تو اللہ کے رسول نے قتل نہیں کیا، تو مکے والوں نے لڑے بھی تو نہیں۔ ارے اگر مکے والے لڑتے تو معلوم ہے آپ کو، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے محمد رسول اللہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس راستے سے بھیجا تھا کہہ دیا تھا کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دیں تو کچھ مت کہنا، لیکن اگر وہ اپنی اکڑ پھومیں کچھ نوجوان مقابلے پر آئیں تو گھاس کی طرح کاٹ کے پھینک دینا۔ حضرت خالد بن ولید کے مقابلے پر کچھ نوجوان آئے، کہا ارے یہ سیف اللہ ہے، پورا جسم اس کا اللہ کی تلوار ہے، اڑا کے ٹکڑے مچا دیے۔ اس لیے علماء کے ایک گروہ نے کہا کہ مکہ ان وطن فتح ہوا ہے، یعنی شمشیر کے زور پر فتح ہوا ہے، اس لیے کہ اس میں بھی تلوار چلی ہے۔ جب دروازے ہی بند کر لیے اور جب ہتھیار ہی ڈال دیے اور جب سر ہی جھکا دیا اور جب مکہ چھوڑ ہی دیا اور جب اسلام قبولی کر لیا تو کیوں قتل کرتے؟ کہاں کی کس قدر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سیرت کو چھپا کر امت مسلمہ کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ مگر میرے عزیزو اللہ کا فیصلہ ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ ہندوستانیوں، اگر تم گائے اور بیل کی پونچھ پکڑ کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگو گے اور سودی کاروبار کرنے لگو گے، اذا اخذتم اذناب البقر، اور جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں جان دینا چھوڑ دو گے، فسلط اللہ علیکم الذلہ، اللہ تم پہ ذلت مسلط کرے گا، ان کی لڑکیاں تمہیں حرام زادہ کہہ کر پکاریں گی اور تم کچھ نہیں کہہ پاؤ گے، ان کی عورتیں تمہیں کہیں گی کہ ہم تمہیں مرتد بنائیں گے، ان کا کوئی ایک ڈونگی یہ کہے گا
کہ ہم 5025 جنوری کو اسلام سے پھیرنے والے ہیں. کوئی کہے گا ہم تمہاری یونیورسٹی کے پاس، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پاس تمہاری ناک کے نیچے اسلام تمہارا تبدیل کرائیں گے. پھر تمہیں یہ ان کے وہ لوگ کہنا شروع کریں گے اور تم کپ کپائے پھر رہے ہوگے. اور تمہاری جگہ اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو لے کر آئے گا جو ساری دنیا کی نظروں میں نظریں ڈال کر یہ کہے گی اے جاپان یا تو ہمیں ڈالر دے فدیے کے طور پر، اور نہیں تو ان کو لے جا اٹھا کر یہاں. ہم اپنے نبی کی سنت، ابو بکر کی سنت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں. اور وہ تڑپ کر کہیں گے فرانس ہم بات نہیں کریں گے، گول میز ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے. اب تم سے بات ہوگی کہاں؟ سنؤذن الروم ونصلی فی بیت الابیض. اب ہم روم کے اندر اذانیں دیں گے اور انشاءاللہ العزیز وائٹ ہاؤس میں بھی نماز ادا کریں گے. وہ قوم اللہ پیدا کرے گا. اب تم کچھ بھی کہتے رہو کہ صاحب یہ خارجی ہیں اور میں داخلی ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا گیا تو کیا وہ جادوگر تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا تو کیا وہ پاگل تھے؟ اللہ نے کہا وما آپ مجنون نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں. آپ کو شاعر کہا گیا تو کیا ان کے یہ تیر چلے؟ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے. پھر فرانس سے آئیں گے، پھر بیلجیم سے آئیں گے، پھر رشیا سے آئیں گے، پھر چائنا سے آئیں گے، پھر ملیشیا سے آئیں گے، پھر انڈونیشیا سے آئیں گے. اور اللہ تبارک و تعالی انصار و مہاجرین کو پھر ایک جگہ پر جمع کر کے اپنے پرچم کو پھر بلند کرے گا. اس لیے کہ اس نے اپنے محبوب کی زبان سے اعلان کرا دیا ہے الاسلام یالو ولا یعلا. اسلام بلند ہونے کے لیے آیا ہے اور بلند ہوتا ہی چلا جائے گا. جب تم جھنڈے لینن کے اٹھا لو گے اور مارکس وادی بن جاؤ گے، جب تم جھنڈے مارکس کے اٹھا کر مارکس وادی بن جاؤ گے، لینن کے اٹھا کر لینن وادی بن جاؤ گے، اور جب تم جھنڈے مہاتما گاندھی کے اٹھا کر گاندھی وادی بن جاؤ گے، اور جب تم اندرا گاندھی کے جھنڈے اٹھا کر کانگریسی بن جاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا. تم ان کے پیچھے امامت کرتے رہنا. اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے گھرانے سے، فاطمہ کے خون سے، علی کے لہو سے، حسین کے خون کے قطروں سے حسین کے پوتے کو کھڑا کرے گا جس کی روحانیت سے ساری دنیا کپ کپا اٹھے گی. ابھی تو 6.5 مہینے دیکھے ہیں، انشاءاللہ سال گزرنے دو، اگلا رمضان آنے دو، پھر دنیا دیکھے گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اسلام کو اب بڑائی کے لیے، ترقی کے لیے، عظمتوں کے لیے قبول فرما لیا ہے. جو آج آ سکتے ہوں وہ اس کشتی میں بیٹھ جائیں، جو آج محبت کر سکتے ہوں وہ السابقون السابقون کہلائیں گے. جو اللہ کے ولیوں سے محبت کر سکتے ہوں وہ ان سے محبت کرے. ہم آگے اور زیادہ بڑی قربانی آپ سے نہیں کہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے دعا کی ہے اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں. اللہم انی اسأل حبک، میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں. وحب من یحبک، اور جو تجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان کی بھی محبت مانگتا ہوں. لہذا اگر ہم کچھ نہ کر سکیں تو اللہ سے محبت کرنے والوں سے کم محبت تو کریں. اور اللہ نے فرمایا ہے من عاد لی ولیا، جس نے کسی میرے ولی سے دشمنی کی تو میں اسے چیر کے رکھ دوں گا، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. فآذنتہ للحرب، تو اس نے مجھے جنگ کے لیے چیلنج کیا ہے. ارے ولی کا مقام تو بعد میں ہے، پہلا مقام نبی کا ہے، دوسرا مقام صدیق کا ہے، اور تیسرا مقام شہید کا ہے. اگر شہیدوں سے میں نے اور آپ نے بغاوت کی تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر جنگ مسلط کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی سے کوئی لڑ نہیں سکتا. یہ ہے میرا کہنا. ہم گجرات میں شہید ہونے والوں کو بچا نہ سکے، لیکن اگر ہم ان شہداء سے محبت بھی نہ کریں اور یہ کہیں کہ یہ تو اپنی غلطیوں کی سزا انہوں نے پائی، اس معصوم بچے کی کیا سزا تھی جو ماں کے پیٹ میں تھا
مجھے بتاتا کیوں نہیں تو کہ اس چیز کی اس کی یہ سزا تھی؟ تو مجھے کیوں نہیں بتاتا اس بچے کی کیا گناہ تھا جو ماں کی چھاتیوں سے چپٹ کر دودھ پی رہا تھا؟ اس کے دامن پر کون سا گناہ تھا؟ میرا نبی تو یہ کہہ گیا کہ اگر وہ مر جائے نابالغی کے حالت میں تو یہ مت کہنا اللہم اغفر لحینا و میتینا، اس کی مغفرت کی دعا مت کرنا، یہ تو تحفہ ہے جنت کا، یہ تو توشہ ہے جنت کا، بلکہ دعا یہ پڑھنا اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، یہ تیری شفاعت کرنے والا ہے، یہ تیری بخشش کا درد کا ذریعہ ہے، یہ تیرے لیے توشہ آخرت ہے، یہ تیرا شافع ہے، تو اس کا مشفع ہے، تیرے حق میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ معصوم قتل کر دیا گیا، میں کہہ رہا ہوں اپنے گناہ کی سزا اس نے پالی۔ شہداء کی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم مذاق تو مت اڑاؤ، محبت نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کے اوپر تالیاں تو مت پیٹو۔ پوچھے گا اللہ تبارک و تعالی، پوچھے گا اللہ رب العزت۔ ایک طرف نمرود کی آگ، اور نمرود کی آگ میں خلیل کی اولادیں جا رہی ہیں، اور ہم گرگٹ کی طرح پھونکے مار رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں جل جائے، جلدی سے جل جائے۔ گرگٹ پھونکی تو مار رہا تھا، اور مینڈک بیچارہ پانی لا رہا تھا۔ کاش یہ آگ بجھ جائے، کاش یہ آگ بجھ جائے، مگر مینڈک کے پانی کی اللہ کو ضرورت کہاں تھی؟ گرگٹ کی پھونک سے اس آگ کو کیا ہونے والا، وہ تو خود جل رہی تھی۔ یہاں تو فیصلہ ہی کچھ اور ہونا تھا، یہاں تو ابراہیم کو بچانے زمین پہ کوئی طاقت تھی ہی نہیں، یہاں تو ابراہیم کی حمایت میں کوئی نعرے لگانے والا ہی نہ تھا، یہاں تو ابراہیم کو بچانے کے لیے کوئی گورنر بھی نہ تھا، لیکن ابراہیم نے وہ کیا تھا جس پہ اللہ کا پیار اتر آیا۔ ابراہیم نے اللہ کے جو برابر شریک بنے بیٹھے تھے بت، ان بتوں کو توڑ دیا، کوئی پرواہ نہیں کی نمرود کی قوت اور طاقت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے ابراہیم، تو نے مجھے خوش کر دیا ہے، میرے شریکوں کی اوقات بتا دی ہے، تو نے بتوں کو توڑ کر مجھے میری نصرت کو آواز دی ہے، تو مجھے اب میں بیچ میں واسطہ نہیں لاؤں گا، جبریل بھی واسطہ نہیں ہوں گے، تو نے بھی کسی کو مدد کو نہیں پکارا، تنہا اکیلا نکلا تھا، تو جا میں آگ کو حکم دیتا ہوں یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ عراق و شام کی سرزمین پر جو بت کدے توڑے گئے، اللہ راضی نہ ہوگا؟ نہیں، امریکن ایجنٹ بت توڑتے تو ہمارے یہاں بھی توڑ جائیں دو چار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی اس حدیث پر جو انہوں نے حضرت علی سے کہا تھا، اے علی میں جا جزیرہ عرب اور مکہ المکرمہ میں کوئی تجھے پکی قبر نظر آئے تو اسے برابر کر دینا، کوئی شرک کا مظہر نظر آئے تو اسے بالکل زمین برابر کر دینا۔ حضرت علی کو روانہ کیا، مجھ میں تو جرت نہیں ہے، میرا تو وہ سلسلہ نسب ہے ہی نہیں، لیکن حضرت علی کے خون میں تو آخر وہ جوش ہے ہی۔ یہ شعر کل پڑھا اور آج پڑھ رہا ہوں۔ حضرت یعقوب کی اولاد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تیش میں آ جاتا ہے خون اسرائیل آخر، خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر تیش میں۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر تیش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری کا بنایا ہوا بت توڑ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب حضرت اسحاق کی اولاد میں سے، یعقوب کی اولاد میں سے موسیٰ علیہ السلام سامری کے بت کو توڑ سکتا ہے، تو اسماعیل کی اولاد ہے محمد رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ کی اولاد ہے فاطمہ، تو فاطمہ کا بیٹا ہے حسین، تو حسین کی اولاد میں سے یعنی اسماعیل کی اولاد سے آج کے سامریوں کے بت کیوں نہیں توڑے جا سکتے ہیں؟ لہذا سائیکس پی کو ایک بت تھا جو وطن کے نام پر بنایا گیا تھا، یہ علاقہ شامیوں کا ہے اور یہ علاقہ عراقیوں کا ہے، اس بت کو توڑ دیا گیا، توڑ دیا اسماعیل کی اولاد نے۔ یہ سمجھو، اسے معیار بناؤ، اخبارات معیار نہیں ہیں،
معیار ہے قرآن، سنت، حدیث، صحابہ، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر یہ میری باتیں بعض لوگوں کو نیم سے زیادہ کڑوی لگ رہی ہوں گی کہ میں نے یہ باتیں کیوں کہہ دیں، میں نے آمین بالجہر پہ بات کیوں نہیں کی، میں نے سینے اور ناف پہ ہاتھ باندھنے میں آپ کو لڑایا کیوں نہیں، میں نے آپ کو کھڑے ہو کے سلام پڑھنے اور بیٹھ کے سلام پہننے کی دلیلیں کیوں نہیں دی۔ ارے سلام ہی تو پڑھ رہا ہے، بیٹھ کے پڑھ رہا ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے؟ رسول اللہ کو گالیاں تو نہیں دے رہا، سلام ہی تو پڑھ رہا ہے۔ تم کہہ رہے ہو السلام علیکہ ایھا النبی، وہ کہہ رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو سلام ہی تو پڑھ رہا ہے محمد رسول اللہ پر، رسول اللہ کی توہین تو نہیں کر رہا، کارٹون تو نہیں بنا رہا۔ تم کہتے ہو اسے کافر قرار دو، اس کے خلاف، ورنہ مولانا صاحب پھر ہم آپ کے خلاف بھی جنگ چھیڑیں گے، اور جنگ بھی کون سی؟ واٹس ایپ پہ۔ میرے عزیزوں اور ساتھیوں، ہم آپ سے اتفاق اور اتحاد کے لیے کہیں گے، اور آخری بات صرف یہ کہ بس دعا کیجئے، وقت بدل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسم بدل دیا ہے، اسلام اب اپنی اچھال کی طرف آ گیا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ جو سمندر کے اندر سیپ کے اندر بوند پہنچ جاتی ہے وہی موتی بنتی ہے، جو خون ہرن کی ناف کے اندر قید ہو جاتا ہے وہی مشک بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہی لوگوں سے کام دیتا ہے۔ 8.5 اور 9 سال یہ شخصیت جنہیں مولانا عبداللہ کہتے ہیں، ہمیں کون جانتا تھا، یہاں ہمیں کون پہچانتا تھا، لیکن یہ مشک بن کر آئے اور میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور اپنی سرپرستی میں احمد آباد کی مختلف مساجد میں پروگرام کرایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو وہ دن دکھائے کہ جس دن اسلامی شریعت دنیا کے آخری کنارے تک نافذ ہو رہی ہو اور پوری دنیا امن و سکون کا سانس لے رہی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ تیرے دیوانے، تیرے چاہنے والوں میں تیرے دین کی تڑپ کتنی مضبوط ہے، کتنی تجھ سے انہیں محبت ہے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے شہروں کو چھوڑ کر اے اللہ یہاں چلے آئے۔ اے مولا ان سب کو آج قبولیت سے نواز دے، ان سب کو آج قبولیت سے نواز دے، اپنے پیار و محبت کی نظر ڈال دے، تیرے محبوبوں کا ذکر کر کے یہ کھل اٹھے، تیرے نبی کی حدیث سن کے یہ تڑپ اٹھے، تیرے قرآن کی آیاتیں سن کر کے یہ ان کے دل جگمگا اٹھے۔ اے مولا یہ مخلص ہیں، ان کے پاس نہ شہرت ہے، نہ بیچنے کے لیے کچھ ہے، نہ انہیں کوئی خریدنے والا ہے، انہی کے دم سے مسجدیں آباد، انہی کے دم سے مدارس روشن اور رونق پا رہے ہیں۔ اے مولا یہی ہیں جن کے سامنے ہم دامن پھیلاتے ہیں تو یہ ہماری جھولیوں میں دین کی خدمت کے لیے اپنا مال ڈال دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو اتفاق اور اتحاد کی لڑی میں پرو دیجیے، امت کے ان منافقین کے چہروں کو بے نقاب کر دیجئے جو امت کو غلط راہوں پر لے کر چل رہے ہیں۔ اے اللہ جو میدانوں سے پیچھے ہٹا کر کافروں کا غلام بنانے کے لیے امت پر ڈورے ڈال رہے ہیں، اے مولا ان کی گردنوں کو ناپ لے اور ان کے چہروں پر پڑی ہوئی نقابوں کو اتار دے اور ان کے اندر کے دل کی سیاہی کو ظاہر کر دے۔ اے مولا امت کے ایک ایک نوجوان کو دین کی آبیاری کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے وہ دن دیکھے تھے جب ابو غریب جیل کی تصویریں آئی تھیں، جب امت کے دیوانے ننگے بدن تھے اور کوئی کمبل دینے والا نہ تھا، جب امت کی بیٹیاں ننگی تھیں اور ان کے سطر کو کوئی چھپانے والا نہ تھا، جب امت کی بہنیں رو رہی تھیں اور کوئی ظالم کتوں کو ان کے جسموں سے ہٹانے والا نہ تھا۔ اے مولا ہم روتے رہے، دیواروں سے سر ٹکراتے رہے۔ اے مولا وہ کون سا دن آئے گا جس دن بہنوں کے پاس بھائی
سر پہ دوپٹہ رکھنے کے لیے پہنچیں گے، جس دن نبی کے دیوانے پہنچیں گے، ہمیں کیا پتا تھا کہ تو ہمیں وہ دن دکھائے گا کہ ابو غریب جیل سے بہنیں اپنے بھائیوں کے ساتھ عزت و آبرو کے ساتھ نکلیں گی اور قیدی باہر نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظارہ دکھا دیں گے۔ ہم نے سوچا بھی نہ تھا کہ ہم خلافت کی برکتوں کو دیکھ سکیں گے، ہم نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ خلافت کی برکتوں سے ہمارے دل اور ہمارے قلوب منور ہو جائیں گے۔ اے مولا تو نے ہم پہ کرم فرمایا ہے، ہمیں مزید زندگی عطا فرما، زندگی میں برکتیں عطا فرما۔ اے مولا اسلام کے شیروں کو روم کی سرزمین پہ داخل ہوتا ہوا ہمیں دکھا دیجئے۔ یہ حملہ جو ساری دنیا کر رہی ہے اسے آخری حملہ بنا دیجئے، اسے احزاب کا منظر بنا دیجئے، امت کے شیروں کو ثابت قدمی عطا فرما دیجئے۔ اے مولا کل تک امت بے یار و مددگار تھی، کوئی اس کا والی نہ تھا، کوئی اس کا سرپرست نہ تھا، کوئی اس کے خون پہ رونے والا نہ تھا، کوئی اس کی بیٹیوں کو چھڑانے والا نہ تھا۔ آج ایک آواز گونجی کہ اردن کی جیل سے بہن ساجدہ ہمیں چاہیے، ایک آواز گونجی کہ ہمیں امریکہ کی جیل سے عافیہ صدیقہ چاہیے، چاہے وہ آج آزاد نہ ہوئی مگر مولا اس کے کلیجے کو ٹھنڈک تو پہنچی۔ آج میرے والی نے میرا خیال رکھا ہے، آج میرے امیر نے مجھ پہ نظر کرم تو ڈالی ہے۔ اے ربا امت کو امیر جو ملا ہے اس امیر کے روئے روئے کی حفاظت فرما، اس کی پل پل حفاظت فرما۔ اے مولا انہیں برکت عطا فرما جس نے تیری قسم کھا کر یہ کہا ہے بدلہ تو لیں گے، انتقام تو لیں گے، پیمانے کے بدلے میں پیمانہ ہے، سا کے بدلے میں سا ہے۔ اے رب کعبہ، اے خالق کائنات، تو جنہوں نے تجھے جانیں بیچ دی ہیں ان کی جانوں کو قبول فرما لے اور ان کی جانوں کو مزید زندگیاں عطا فرما۔ اے اسماعیل کی قربانی کو قبول فرمانے والے اور ان کی جگہ دمبے کو قربان کرا دینے والے امت کے شیروں کی قربانیاں قبول فرما۔ اے اللہ وہ قربانی چاہے بھاگلپور میں دی گئی ہو یا کبھی مراد آباد کی عیدگاہ میں دی گئی ہو یا 2002 میں گودرا اور احمد آباد اور اس کے اطراف میں دی گئی ہو، وہ سب تیرے نام پر دی گئی ہیں۔ ان شہداء کو جنت میں عالی مقام عطا فرما دے۔ اے مولا ہم انہیں گناہگار کہیں یا خطا کار کہیں، وہ جنت کے جھروکوں سے پکار کر ہمیں بشارت دے رہے ہیں۔ اے لوگو تمہیں کیا پتا کہ ہمارا خون جہنم کی آگ کو بجھا چکا ہے اور ہم حضرت حمزہ کے ساتھ رہتے ہیں، ہم حضرت حسین کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ہم حضرت ابراہیم کے ساتھ رہتے ہیں، ہمیں ہمارے رب نے پوری جنت میں جانے کی آزادی دی ہے۔ اے مولا کریم ہماری دل کی آنکھوں کو کھول دے، ہمیں حق حق دکھا اور باطل باطل دکھا، حق حق دکھا کر حق کی اتباع کی توفیق مرحمت فرما اور باطل کو باطل دکھا کر اس سے بچنے کی توفیق مرحمت فرما۔ یہ دل تیرا ہے، یہ زبان تیری ہے دھڑکنے والا، اے مولا کریم یہ کلیجہ تیرا ہے، اے اللہ یہ آنکھ تیری ہے، سب کچھ جب تیرا ہے تو پھر اپنے اس جسم کے حصے پر اے مولا اپنی خصوصی نظر ڈال دے، دشمنوں کی قید سے ہماری حفاظت فرما، دشمنوں کی قید و بند سے ہماری حفاظت فرما، بری نظروں سے ہماری حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے ہماری حفاظت فرما۔ اے مولا ہم کسی سے ہماری لڑائی نہیں ہے مگر جو تیرا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں ہے، جو تیروں کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں ہے، جو تیرے غازیوں کو برا کہے اے مولا ہم اسے اچھا کیسے کہہ سکتے ہیں، جو تیرے شہیدوں کو شہید نہ کہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ اے اللہ تیرے لیے سارے جہاں سے لڑ جائیں گے اور تیرے لیے مولا ہر ایک سے بھیڑ جائیں گے، ہمیں تو تیری رضا کی پرواہ ہے، تو بس راضی ہو جا، چاہے دنیا ہم سے راضی ہو یا دنیا ناراض ہو۔ اے مولا آج کی رات ہم سے رضامندی کا اعلان کر دے، جبریل سے کہہ دے تو ہم سے محبت کرتا ہے، اے مولا فرشتوں سے کہہ دے تو ہم سے محبت کرتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں ہماری محبت پیدا فرما دے۔ ہماری ان دعاؤں کو اے مولا کریم اور اس مجمع کی دعا کو، اس مجمع میں نہ جانے کون کس مشکل میں آیا ہے، اے مولا اس کی مشکل کو دور فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے، جن کو روزگار ملے ہوئے ہیں لیکن گھر نہیں چل پاتا، قرضوں میں گھر جاتے ہیں، اے مولا ان کے روزگاروں میں برکتیں عطا فرما دے، جو کرائے کے مکانوں میں زندگی گزار رہے ہیں اپنے مکان دے دے، جو کرائے کی دکانوں میں تجارتیں کر رہے ہیں اے مولا اپنی ذاتی دکانیں عطا فرما دے، اے مولا امت کے وہ نوجوان